میں نے انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس دونوں کو اس ایرا سے دیکھا ہے جب بڑے سیلیبریٹیز بنا کرتے تھے. یہ آج کل سب سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. ورک ود می ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا. ود می مدرسے کا ایک اسٹوڈنٹ تھا ہو واز پارٹ آف دا کنونشن. جنرل صاحب کو یہ تک بولا تھا کہ قائد اعظم کی تصویر کے نیچے آپ وردی میں بیٹھ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں. میں نے جوش کے ساتھ ہی انڈیا کا کام پہلے آئی ہیڈ ٹریول ٹو انڈیا لاٹ فرام 2007 to 14. اب وہ انگلینڈ کے سارے جو کاسلز ہیں نا بیچارے فارغ پڑے ہوئے وہ فلموں کے ہی کام آ رہے ہیں. وہ تو وہ رینٹل پہ چلتے ہیں, وہ سیٹس بن گئے ہیں. سیٹس بن گئے. تیفا 2 کب آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. بہت ہم نے سنا بھی ہے کہ بھائی تیفا 2 آ رہی ہے. سنیما جو انڈسٹری ہے نا وہ انکریجنگ نہیں ہے پاکستان تو میں. مولا جٹ از اے ون آف کیس which is a case study honestly. راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے ایک فلم آ رہی تھی. وہ اگریمنٹ بڑا کیئرفلی میں نے بنایا تھا ود مائی لیگل ٹیم, پر جب ایک دفعہ ہو گیا لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ڈاکیو سیریز کے فارم میں جو انڈیا ورسز پاکستان کے لیے بنائی گئی ہے, جس میں شعیب اختر پروٹیگنسٹ ہیں پاکستان کی طرف سے. اچھا یہ آپ نے میری آف کیمرہ باتوں میں سے لیک کر دیا. ویسے مجھے الاؤڈ نہیں ہے یہ بتانا ابھی کہ اس کے اندر کیا ہے, بیکاز ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے. لیکن پروٹیگنسٹ کا تو شعیب از اے پارٹ آف اٹ. یس, شعیب از اے بگ پارٹ آف اٹ. آئی کین سے دس مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف اسٹارٹ اپ پاکستان. دس از یور بوائے شوال امین. آج ہمارے ساتھ سیلیبریٹی مینیجر موجود ہیں. اب سیلیبریٹی مینیجر جب کوئی عام فہم بندہ سنتا ہے یا کوئی بھی اس طرح ایک ٹرم ہے جو کہ لوگوں کے سامنے آتی ہے, تو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ فلم کی لائن یاد آ جاتی ہے کہ ہمارے مینیجر سے بات کرو. سو ہاؤ اٹ ورکس, اصل میں یہ کام کیسے کرتا ہے, یہ سیلیبریٹی مینجمنٹ کی فیلڈ کیا ہے, یہاں آ کیسے سکتے ہیں. اینڈ ان کا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے جنہوں نے فرسٹ نیٹ فلکس اوریجنل پروڈیوس کیا ہے, تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیٹس جمپ رائٹ ان ٹو دا پوڈ کاسٹ اور ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. طاہا صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. اچھا, یو آر کرنٹلی مینیجر ٹو شعیب اختر. بہت بڑا نام ہے, کرکٹر ہیں, اور اب تو یوٹیوب چینل پہ بڑا ان کا ایک کانٹینٹ ایسا آتا ہے کہ بڑا جلدی ان کے چینل نے بوسٹ بھی پکڑا. لیکن اسٹارٹنگ فرام یو, فرسٹ آف آل آپ کی جو ڈگری ہے یا ڈگریز ہیں, وضاحت کر دیں. سائیکالوجی اور انگلش لٹریچر, تو اتنا بڑا سوئچ کیسے, سیلیبریٹی مینجمنٹ کی طرف کیسے آ گئے؟ سائیکالوجی کے ساتھ تو میرا جو تعلق ہے وہ اس وجہ سے ہے بیکاز آف مائی فیملی بیک گراؤنڈ. مائی فادر از ڈاکٹر صداقت علی who's a psychiatrist and he's the pioneer of drug rehabilitation in Pakistan. Like he's the one who started drug rehab in Pakistan back in 1980-81. So basically psychology background میں تو I have grown up, you know, as a child. جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی آپ کے اوپر جو انفلوئنس ہوتا ہے, سب سے بڑا انفلوئنس جو ہے وہ پروفیشنل وائز آپ کے فادر کا ہوتا ہے, اور گھر کی دوسری چیزوں کے اندر آپ کی مدر کا ہوتا ہے. مطلب سب سے زیادہ تو یہی دو انفلوئنسز ہوتے ہیں آپ پہ. سو اس لیے سائیکالوجی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آئی گرو اپ واچنگ ہم ٹریٹ پیشنٹس اینڈ ڈوئنگ تھراپی ٹو پیپل اینڈ کاؤنسلنگ سیشنز اینڈ آل آف دیٹ. تو اسی لیے پھر ایک نیچرل آپ کا جو رجحان ہوتا ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن وہ اس طرف چلا جاتا ہے. سو دیٹس وائی میرے بیچلرز میں نے سائیکالوجی پڑھی, انگلش لٹریچر پڑھا اور ریسرچ میتھڈالوجی پڑھی. تو اس میں سے دین آئی ہیڈ ٹو چوز ون آف دا سبجیکٹس فار مائی ماسٹرز. سو اس میں پھر آئی چوز انگلش لٹریچر. گریٹ. انگلش لٹریچر اور سائیکالوجی ایکچولی بڑے کلوز سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ ہوا. پلس یہ کہ اس ٹائم پہ اتنا آپ سوچتے نہیں ہیں, آپ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں. اور اس حساب سے میری فیملی واز ویری انڈرسٹینڈنگ کہ جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو, بٹ کچھ کرو ضرور بیسکلی. یہ اچھا, کچھ کرتے نہیں تھے آپ کیا زندگی میں؟ نہیں, وہی کو کیا فیل ہوتا تھا؟ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو فوکس تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ ہی پرٹیکولر چیز کرنی ہے. ان کا فوکس یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے بس. اسٹوڈنٹ کیسے تھے آپ؟ ایک اسکول میں بہت اچھا تھا. یونیورسٹی یعنی کالج اور یونیورسٹی میں جا کے پھر میں کو کریکولرس کی طرف تھوڑا زیادہ میرا رجحان تھوڑا اس طرف زیادہ تھا. اینڈ آئی فیل وی ٹاکنگ میرے جو یعنی انٹرمیڈیٹ سے لے کے ماسٹرس کے جو ایئرز ہیں 2001 to 2007. سو دیٹس دا ٹائم. اور میں کچھ ایکسیپٹنس آ چکی تھی.
you can go towards co-curricular activities. بالکل. اب لیکن کو کریکولرز بھی زیادہ وہ تھوڑی سی اس طرح کی ہوتی تھیں, مطلب ڈبیٹس ہو گئیں یا اس طرح کی. لیکن آئی ایم لکی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں. گورنمنٹ کالج لاہور کا جو کو کریکولرز کا کلچر ہے, اف یو نو اباؤٹ گورنمنٹ کالج, تو بڑا پاپولر ہے کہ وہاں پہ پڑھائی کے علاوہ دوسری چیزیں. اور گورنمنٹ کالج کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں راوینس بلایا جاتا ہے ان کو, جو تو راوینس میں یہی مشہور ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کالج میں پڑھائی ہے کلاسز کے اندر نہیں ہوتی, کلاس کے باہر ہوتی ہے. زیادہ جو آپ سیکھتے ہیں وہ کلاس کے باہر سیکھتے ہیں. تو میں آئی ایم ویری لکی کہ میں وہاں پہ پڑھا ہوں. مجھے کچھ استاد ایسے ملے, کچھ سینئر اسٹوڈنٹس ایسے ملے جن کی وجہ سے میرا فوکس کو کریکولرس کی طرف زیادہ تھا. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ تھا ایسا, کیونکہ آج مجھے لگتا ہے کہ میری جو ایکسپرٹیز ہیں یا جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ شاید کلاس روم میں نہیں سیکھ سکتے تھے. سو ہاؤ از سائیکالوجی لنکڈ, کس طرح ایک سیلیبریٹی مینجمنٹ میں کس طرح ہیلپ کیا ہے اس نے آپ کو؟ اچھا, اس کا جو یعنی جب میں اس طرف آیا تھا تو ان کا کوئی کنیکشن تھا نہیں آپس میں. آبویسلی اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, سائیکالوجی از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ اور یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن اوور دا ایئرز ایک کنیکشن بن ضرور گیا, بیکاز کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سائیکالوجی میں تھا. اور اگین سائیکالوجی کی ایجوکیشن اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا میرا جو بیک گراؤنڈ میرے فادر کی وجہ سے تھا, کیونکہ جو میں ان کو دیکھتا رہا سائیکالوجی کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے, ان سے میں نے جو چیزیں سیکھی تھیں ان چیزوں سے, وہ مجھے بعد میں انہوں نے بہت ہیلپ کیا ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ پیپل. بیکاز وین یو آر ورکنگ ود سیلیبریٹیز, اسپیشلی بگ سیلیبریٹیز لائک نیشن وائڈ سیلیبریٹیز, اب آج کل ڈیفینیشن بھی ذرا چینج ہو گئی ہے, آج کل سب سیلیبریٹی بن جاتے ہیں, انفلوئنسرز بھی ہوتے ہیں, فالوورز پہ جج کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, فالوورز ہیں تو میں نے انٹرٹینمنٹ اور اسپورٹس دونوں کو اس ایرا سے دیکھا ہے جب بڑے سیلیبریٹیز بنا کرتے تھے, مطلب اسٹارٹنگ فرام عمران خان ٹو وسیم اکرم ٹو جنید جمشید ٹو آل دیز پیپل, کہ یہ وہ لوگ تھے جو ٹی وی پہ آتے تھے اور یہ اسٹار ہوتے تھے. کیونکہ اب آج کل ہر بندہ ہر اسکرین کے سامنے آ سکتا ہے, اور اسکرین کا انفلوئنسرز وہ تھے, دوز ور دا پیپل. ایگزیکٹلی. اب مطلب 90s پی ٹی وی کے اوپر جو نیوز پڑھنے کی خاتون بھی آتی تھی نا, پورا ملک ان کو پہچانتا تھا کہ جو پی ٹی وی پہ آ گیا اس کا مطلب ہے پورا ملک اس کو جانتا ہے. سو دیٹس دا کائنڈ آف سیلیبریٹی آئی فیل آر سیلیبریٹیز. ایون بالی ووڈ میں بھی اگر آپ دیکھے جائیں تو جو اسٹارڈم اور جو چیزیں اس ٹائم پہ ہوتی تھیں, آج سوشل میڈیا پہ اسٹارز کا وہ جو ایک سسپینس ہوتا ہے نا, وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. یو سی دیم اراؤنڈ اے لاٹ. پہلے ہوتا تھا اسٹار تو نظر نہیں آتا تھا, مطلب میگزین میں انٹرویو آتے تھے, پیپل یوز ٹو ویٹ فار دوز تھنگس. تو وہ دیٹ ٹائپ آف, سو سیلیبریٹیز کا ایک چارم, ایک سسپینس ہوتا ہے, بڑے سیلیبریٹیز کا ابھی بھی ہوتا ہے. سو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں سائیکالوجی نے بہت ہیلپ کیا کہ ہاؤ ڈو دے تھنک, how does their mind operate, what do they want. کیونکہ celebrities, a lot of celebrities are usually always they are in an act actually, جس طرح وہ اپنے آپ کو present کر رہے ہوتے ہیں. it's not that easy in their real life as well. mostly in their real life سب ایسے نہیں ہوتے, but کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کانسٹنٹلی ایک کیریکٹر میں ہوتے ہیں. سو اس کیریکٹر کو مینٹین کرنا وہ بڑا ایک اچھا بھی ہو سکتا ہے, ایک پازیٹیو امیج بلڈ کرنا ٹو سسٹین, بیکاز کانسٹنٹلی آپ کو یہ سوچنا ہے, آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اینڈ دیٹس ناٹ این ایزی لائف ٹو لیو. فار somebody like you and me, ہم لوگ اس طرح سے نہیں شاید سوچتے. وہ پاپارازی مومنٹس ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصویر کھینچ رہا ہو سکتا ہے, مجھے ہر وقت اچھے لگنا ہے, ان کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے ریلز دیکھی ہیں ابھی, کچھ سیلیبریٹیز کو کمپیریزن کیا جاتا ہے, بہت تیز ہو گئے, چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال لیتے ہیں. ایک سیلیبریٹی نے غلطی سے اگر ایسے ہاتھ لگا دیا نا کہ یار ایک منٹ, وہ کسی کو لگ گیا, تو وہ اس کو باقاعدہ رجسٹر کیا جائے گا کہ لک ایٹ ہم, یہ ایسے بہیو کیا جاتا ہے. اور جو اچھے ہوتے ہیں پھر ان کی اچھائی کو بھی اسی طرح دکھایا جاتا ہے کہ اس نے ایسے کر لیا, کسی چھوٹی لڑکی کو بہن سمجھ کے, بہت چیزیں کی جاتی ہیں اس طرح. اچھا, آپ نے اس چیز کو بتایا گیا کس طرح ٹیکل کیا آپ نے, پھر جو ہے سائیکالوجی کس طرح لنک ہوئی آپ کی فیلڈ میں, کس طرح اس نے ہیلپ کیا. لیکن
آپ پریکٹیکلی اگر بتائیں تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ود جوش دا بینڈ, جو کہ ہم نے دیکھا کہ پنجابی میوزک کے اندر دا بیسٹ تڑکا, اور جو 90s کے بعد کا جو ایرا تھا اس کے اندر جوش کا تو بہت بڑا کردار رہا ہے, سب ناچتے تھے جوش پہ ٹو بی آنیسٹ. تو کیسا رہا ان کے ساتھ ایکسپیرینس پیک ٹائم میں؟ I think I feel very lucky that this is how I started, because I did not start with a local celebrity or a local musician or a local band. تو میرا ایکسپوجر جو رائٹ اوے ہوا وہ ہوا ود جوش. دیز آر دا بوائز ہو لیوڈ ان کینیڈا. دے یوز ٹو ٹور دا ورلڈ, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2007-8 when I just started. So they had just collaborated with Nelly Furtado, which was a huge collaboration back then. There was a song called Powerless, which used to be in clubs all over North America. And that was the first collaboration جو آپ کے آنے کے بعد انہوں نے کیا؟ That was right before I joined them. So right before they did the collaboration, and that's the time when basically I used to be in government college. It was my last year in government college, 2007, and I used to organize concerts there. So in my last year, I wanted to organize a concert of an international act, because you want to leave on a high, because ہر سال میں کرتا تھا. پہلے میں نے علی ظفر کا کانسرٹ اس وقت کیا تھا, عاطف کا کانسرٹ کیا تھا, فیوژن کا کیا تھا, فاخر کا کیا تھا. all the big acts in that era, I had done their concerts. So this was my last year, so I wanted to do something big, and I really liked Josh's music. So Shafqat Amanat Ali from Fusion, he was a good friend of mine, because he was also an ex-student of government college. تو ان کا تھوڑا آنا رہتا تھا وہاں پہ, because he was a friend of one of my really good teachers, جو میں بڑی جن کی رسپیکٹ کرتا ہوں آج بھی, اور I've learned a lot from my teacher خالد صاحب. تو ان کے دوست تھے شفقت بھائی. تو شفقت بھائی کو میں نے کہا یار یہ ایک بینڈ ہے, کا مجھے میوزک پسند ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی اچھا لگتا ہے, اور میں ان سے ملا ہوں کولکتہ میں. میں نے ابھی کوئی 1.5-2 مہینے پہلے ایک ایونٹ کیا تھا فیوژن کا. So Josh boys were there, they were also performing there. So I have their number, so I'll reach out. میں نے کہا ٹھیک ہے. He reached out, and very respectfully those guys responded to Shafqat bhai, and we made a nice good deal کہ وہ پاکستان آئیں گے اور پرفارم کریں گے. So they came to Pakistan, they did my performance, and during that time, so this was the last year when Basant used to happen in Lahore. اس کے بعد this was the last year, 2007 کے بعد کبھی بسنت نہیں ہوئی. So they happened to be in Lahore at the time of Basant, so we all went out and celebrate کیے بسنت. لاہور کی بسنت I'm not sure آپ نے کبھی دیکھی ہے یا آپ سب سے بڑے لیول پہ جو بسنت ہوتی تھی, مطلب اس کو آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کمال ایک چیز ہوتی تھی, جو we're so unlucky کہ we don't have that anymore. پرویز نے پورا گانا نکالا تھا اس میں, وہ لاہور میں ہی تھا. گانا تو خیر ایک چھوٹی سی چیز تھی. بسنت used to be a massive thing. Every year تیاریاں ہوتی تھیں اور چیزیں ہوتی تھیں. سو وہ I took them around. so انہوں نے وہ بسنت کا بھی بڑا ایک فلیور دیکھا, اور سو ایک اچھی دوستی ہو گئی. سو دے سیڈ کہ پاکستان از اے گڈ مارکیٹ فار میوزک اینڈ کانسرٹس, اینڈ وی وانٹ ٹو ایکسپلور دس مور. ڈو یو وانٹ ٹو ورک ود می ود اس؟ سو آئی واز لائک آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ اینڈ مائی ایجوکیشن از سم تھنگ ایلس, اور میں کچھ اور کرتے لائک کیا کچھ کرنا نہیں. ورک ود می. ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا. میں نے کہا میں کیا کروں گا. اس سائڈ یار تمہارا نمبر ڈالیں گے ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر, لوگ تمہیں کال کریں گے, تم ہم سے کنسلٹ کرنا اور کانسرٹس بک کرنا. میں نے کہا اچھا. سو آئی سیڈ مجھے تھوڑا ٹائم دیں سوچنے کے لیے. ایکچولی میں نے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی نیا پروفیشن, نئی جاب یا نیا کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے, آئی آلویز ٹیک ٹائم سوچ کے. جو چیزیں جو لوگ مجھے آفر کرتے ہیں ان کو یہ بات بری بھی لگتی ہے, اور ٹائم آپ ہم سے ٹائم لے رہے ہیں. ہاں تو لیکن میں نے پھر بھی اینی بگ اسٹیپ آئی ہیو ٹیکن, جب مجھے آفر آتی ہے آئی آلویز سے کہ آئی نیڈ سم ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. سو دس واز ون آف دوز سچویشنز کہ پہلی بار مجھے مطلب دیر کوڈ بی پیپل ہو وڈ ہیو جمپڈ آن اٹ, بٹ آئی واز لائک میں سوچ کے بتاؤں گا. اینڈ دین دے لیفٹ, دے وینٹ بیک ٹو کینیڈا. آئی ریمبر فیو ڈیز لیٹر آئی forgot, I probably thought that they forgot also, but they called me again. فون آیا ان کا صبح کا ٹائم, میں کلاس میں تھا. they called me, I spoke to them, they're like we're still serious and we're still interested. Are you? Who was on the call? Khurram. So there's Roop and
Khurram. So Khurram was on the phone, and he said कि वो जो हमारी बात हुई थी, we want to take Roop this is a forward. Sikh and Khurram Pakistan. Yes, Roop is the Indian Sikh and Khurram is the Pakistani. Khurram का कराची का background है, he studied in Karachi, so वो he has that connection with Pakistan. So he said कि this is what we're genuinely interested in. So I said okay, so you know let me work on it. उस वक्त जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका पूरा एक सर्कल होता है कॉलेजेस का, you know, so लम्स में भी दोस्त थे, कनेड में भी दोस्त थे, हर जगह पे LSE इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. तो I just spread the word. उस वक्त spread the word, obviously there was no social media, there was so हर जगह कोई ना कोई दोस्त होता था, उसे फोन यार मैं जोश को मैनेज कर रहा हूँ, तो क्या सीन है, कॉन्सर्ट कराना है, हाँ यार वो करते हैं पाकिस्तान में, ऐसे यार मैं डायरेक्ट बातचीत है, इस तरह करके I made a tour like within a few days. Kinnaird College, LUMS, LSE, 3 जगहों का मैंने कॉन्सर्ट बुक किए. These guys thought कि यार ये तो जादूगर है, विदिन पाकिस्तान आपने अभी लाहौर अभी भी तो अभी हम लाहौर की बात कर रहे हैं. सो लाहौर के अंदर हमने 3 इवेंट कर दिए, और इवेंट्स भी Kinnaird कॉलेज लड़कियों से भरा हुआ, मतलब उन्होंने कहा यार ये सीन है, तो वो किया. तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, एंड देन दे सेड कि अच्छा हम लोग यूरोप का टूर कर रहे हैं नेली फुटाडो के साथ. वी आर ओपनिंग फॉर नेली फुटाडो अगेन. वाओ. सो दे लाइक वी आर ओपनिंग फॉर नेली फुटाडो, क्योंकि हमने उसके लिए 3 रिमिक्सेस किए हैं. सो शी वांट्स अस टू टूर विद हर, कि वो उसकी परफॉर्मेंस में. एंड हाउ डिड यू फील व्हेन यू मेट हर? यार वो so, पहले तो मुझे वो यकीन ही नहीं आया कि मैं ये टूर करने जा रहा हूँ. सो लाइक कि आ जाओ यार चलें. तो आई वेंट एंड वी वेंट टू एम्स्टरडैम, वी वेंट टू पेरिस एंड प्राग. 3 शहरों के टूर थे जिसमें फिर हमने शी वाज स्टार, मैसिव स्टार. शी वाज अ नंबर 1 नॉर्थ अमेरिकन आर्टिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब तो she's not doing a lot of music. Exactly. It's been a while. Same is the case with Josh. Yeah, so they aren't either. So वो उस टाइम पे having that exposure के जैसे आपके गोरे कॉन्सर्ट होते हैं, I think for a 21-year-old me it was an amazing experience. मतलब पाकिस्तान में जो भी है एक्सपीरियंस कॉन्सर्ट का, आज भी आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. अब आप क्योंकि आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, मैं मतलब U2, Coldplay, ये मैंने अलग अलग दुनिया के शहरों में अटेंड किए हुए, और मुझे पता है कि वो कैसा एक्सपीरियंस होता है. पाकिस्तान में कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस आपको शायद आज भी उस तरह का नहीं मिलेगा. सो आई स्टार्टेड विद दैट, सो दैट वाज अमेजिंग. आई फील वेरी लकी कि मुझे उस तरह का एक्सपोजर. प्लस दीज बॉयज वर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट बोर्न एंड रेज्ड इन कैनेडा, सो उनकी सेंसिबिलिटी, उनका फैशन, उनका ह्यूमर, क्योंकि हम अब पाकिस्तानी पंजाबी ह्यूमर हमने डिफरेंट था, तो मेरा एक्सपोजर इन चीज़ों के साथ शुरू हुआ था. सो आई थिंक के जोश happened to me. I was very very lucky at that point, and they're still one of my very close friends. और हम मिलते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं साथ, अभी भी मौका मिलता है. एंड आई गेस यू हैड नो आइडिया कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज अबाउट टू हैपन. बिल्कुल भी नहीं. और वो फिर हुआ ये कि यार मुझसे आप आज पूछे ना, मुझे आज भी आइडिया नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है. मेरी एक टेड टॉक एक यूनिवर्सिटी में मैंने दी थी कुछ अर्सा पहले. तो उनके प्रिंसिपल स्पेस टेक्नोलॉजी पे उनके प्रिंसिपल तकरीबन नाराज हो गए थे मेरी बात. नाराज तो नहीं हुए थे, मजाक में कि मैं जिस तरह की बातें कर रहा था. बिकॉज मेरा टॉपिक जो था ना, माई टॉपिक वॉज इट्स ओके नॉट टू हैव अ प्लान. दिस वॉज माई टॉपिक, इट्स ओके नॉट टू हैव अ प्लान. सो उसमें आपने उस टॉपिक को नहीं टच किया? बिल्कुल किया मैंने उस टॉपिक को, लेकिन इन अ कैजुअल वे. इन अ कैजुअल वे मैंने उसमें यही कहा कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है जिंदगी में तो कोई बात नहीं. Sometimes life is amazing as it comes. I've lived my life like that. I'm not saying कि मैं बिल्कुल कैजुअल हूँ और कुछ नहीं प्लान करता, पर मेरे बड़े शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं. एंड शॉर्ट टर्म टू एन एक्सटेंट कि 2-3 महीने आगे क्या चल रहा है. मतलब 5 साल का प्लान नहीं होता मेरे पास. उन्होंने कहा कि ये स्पीच का तरीका थोड़ा कैजुअल था. उन्होंने कहा कि आप बच्चे खराब कर रहे हैं हमारे. अच्छा. मैं कही तो सर आपको बुलाने से पहले सोचना चाहिए था. ग्रेट. तो ऐसे था. अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अली ज़फ़र? हाउ डिड ही रीच आउट? तो तब आपको क्या फील हुआ और क्या बोला उन्होंने? सो सी ट्रांजिशन फ्रॉम जोश बीइंग एन इंटरनेशनल एक्ट एट दैट पॉइंट टू जोश में जो अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो जो मुझे बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जो कमी थी वो वहाँ ये थी कि पाकिस्तान में आप मैसेज के स्टार कैसे होते हैं, वो चीज़ जोश में मुझे नज़र नहीं आती, एक्सपीरियंस नहीं की थी मैंने. बिकॉज वो एक इंटरनेशनल एक्ट थे, वो यहाँ रहते नहीं थे, आते थे, शोज़ किए चले गए. सो विद अली
دیٹ از واٹ آئی سو کہ جب آپ کی میسز میں ایک اسٹار ہوتا ہے پاکستان میں کیا چیز ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے. مطلب لٹرلی جہاں پہ آپ سڑک پہ نکل نہیں سکتے, آپ ایئرپورٹ پہ چین سے بیٹھ نہیں سکتے, آپ مطلب ریسٹورینٹ پہ بھی بیٹھ نہیں سکتے, ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کو تصویریں یہ وہ چیزیں. سو دیٹ از واٹ I experienced with Ali. When Ali reached out to me, again I asked him for some time to think about it. And I remember کہ 3-4 دن میں نے ان سے سوچ کے لیے مانگے تھے, اور پھر اس کے بعد we started working. تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ٹرانزیشن تھی. Ali was doing Bollywood. Ali was a massive star in Pakistan. At that time he was doing a lot of work in India. And what was one of his work? میرے بردر کی دلہن. جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, ان دنوں علی اپنی لاسٹ فلم شوٹ کر رہے تھے انڈیا میں, ڈیئر زندگی 2016. سو دس واز ہز لاسٹ ایئر ان انڈیا. ڈیئر زندگی بھی وہ شوٹ کر کے آ چکے ہوئے تھے, اینڈ دس از دا ٹائم جب وین اری اٹیک ہیپنڈ اینڈ ایوری came back. Everything changed after that. So actually with Ali I had not done any India work. میں نے جوش کے ساتھ ہی انڈیا کا کام پہلے I had traveled to India a lot from 2007 to 14. انڈیا کے پنجاب میں بھی, ممبئی, راجستھان, ایون بینگلور, کولکتہ, ان جگہوں پہ میں نے جوش کے ساتھ انڈیا کا کافی کیا ہوا تھا کام. لیکن when I started working with Ali, Uri attack happened and literally India closed. And since then, none of us has traveled to India. It's now 8 years now almost. So with him, what I saw is what a massive Pakistani star looks like, and how people treat him, and how he thinks, and how he behaves, and how he operates, all of that. So this is what یہ آپ کا ایکسپیرینس تھا. اوکے, آپ نے انڈیا کی بات کی. سو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس دیر جب آپ جوش کے ساتھ انڈیا آپ نے ٹریول کیا, کئی دفعہ کیا, میرے خیال ہے آپ کولکتہ بھی گئے, تو وہاں پہ لوگوں کا رسپانس کیسا تھا؟ کیا وہ چیز, وہ نگیٹیوٹی اس وقت موجود تھی لوگوں میں جو اب ہے شاید ہماری عوام میں بھی, ان میں بھی؟ سو وٹ واز دیٹ, وہ کس طرح رسپونڈ کرتے تھے ایک بینڈ کو یا پھر خرم کو جو کہ پاکستانی؟ This was a different era. We're talking about pre-Modi era. 2014 سے now obviously the current government جو ان کی ہے وہ چل رہی ہے continuity میں, and India has changed a lot in last 10 years in terms of how they think, in terms of how they operate. So before that time جب کانگریس کا ٹائم چل رہا تھا, I have been lucky enough کہ میں نے انڈیا کا اور پاکستان کا وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے when ویزاز ور ایزی. 2004 سے لے کے 14 تک رفلی دوز 10 years, اس ٹائم پہ آپ کے کرکٹ ٹورز بھی ہو رہے تھے. they were coming, we were going, our singers were singing in India, they were doing concerts in India. وہاں کے لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے. تو میں نے اس دوران میں نے I started going to India even before I was working. I went with government college کے delegations, جیسے آپ کا اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن جاتا ہے. we went to Punjab University in Chandigarh, جہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کانفرنس تھی. we went there. We also went to Delhi میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی, وہاں پہ ایک ڈبیٹنگ کمپٹیشن تھا, اس کے لیے گئے تھے. سو I used to have all these friends جو ہم جاتے تھے. اقرار الحسن was my batch mate. تو اقرار تھے. رحمان اظہر is one of the journalists جو اب آج کل بڑی وہ میراتھن بھی بھاگتے ہیں بڑے. سو he used to be my senior. سو اقرار, میں, رحمان, ہم سارے دوست تھے, اور we used to do these tours. انڈیا بھی گئے ہم لوگ, اور ہم نے ایون پاکستان میں مشرف صاحب کی وہ ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کنونشن کی تھی انہوں نے 2005-06 کے اندر, جو کہ بہت بڑی ایک چیز تھی. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو ایک بڑی مشہور کلپ ہے جس میں ایک مشرف کی اپنی بھی کلپ وہ وائرل ہوئی تھی کہ جب کرکٹ اسٹیڈیم تھا اس کے اندر ان کی ایک اسپیچ تھی, وہ بھی بڑی وائرل ہوئی تھی, جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کنونشن جو بلائی تھی, which was a, you know, as we consider that he was a dictator, but جنرل مشرف نے کچھ چیزیں ایسی کی تھیں اس ایرا کے اندر جو شاید ڈیموکریسی میں بھی لوگ نہیں کرتے. ایک تو میڈیا جس طرح سے اوپن ہوا تھا, فرام وین جنرل مشرف کیم ٹو وین ہی لیفٹ, میڈیا چینجڈ کمپلیٹلی دوز 8-9 years. سملرلی جو ان کی اسٹوڈنٹس کنونشن 2 دفعہ ہوئی تھی, 2005 and 2006, اینڈ
it was very well organized. اور اسلام آباد میں یہ جو آپ کا کنونشن سینٹر ہے یہاں پہ ہوئی تھی, اور اینڈ ہی واز ویری اوپن ٹورڈز کرٹیسزم. اینڈ ایک بڑی فیمس کلپ ہے جس میں کراچی کے ایک مدرسے کا ایک اسٹوڈنٹ تھا ہو واز پارٹ آف دا کنونشن, انہوں نے بڑی سخت باتیں کی تھیں جنرل مشرف سے, ٹو اے پوائنٹ کہ انہوں نے جنرل صاحب کو یہ تک بولا تھا کہ قائد اعظم کی تصویر کے نیچے آپ وردی میں بیٹھ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں. واز اے بگ تھنگ, وی ور آل سٹنگ دیئر, وی ور لائک واٹ کنورسیشن از گوئنگ آن. بٹ جنرل صاحب ہینڈلڈ اٹ ویری نائسلی. ہی واز اے گڈ اسپیکر, وہ بات اچھے سے کرتے تھے. تو خیر, سو وی ڈڈ دیٹ آلسو. پھر اس وقت اگین ان کے ایرا میں انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ بڑے اچھے امپروو ہوئے تھے. ہی وینٹ فار آگرہ سمٹ, واجپئی صاحب کے ساتھ ان کا اچھے ریلیشن شپ تھے. تو میں نے وہ ٹائم دیکھا ہوا انڈیا کا, وین پنجاب میں ہمارا بہت جانا ہوتا تھا, واگا سے ہم جاتے تھے بائی روڈ. میں نے مطلب پورا انڈیا پنجاب دیکھا ہوا ہے, جلندھر, پٹیالہ, چنڈی گڑھ, لدھیانہ, یہ سارے ایریاز. پھر ہم ایون جے پور, راجستھان, اس سائڈ پہ گئے تھے. اس ٹائم پہ ممبئی اور اس طرف نہیں جانا ہوتا تھا. ممبئی آئی اسٹارٹ گوئنگ وین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ, بیکاز انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ وہاں پہ تھی. بٹ آئی فیل ویری بلیسڈ دیٹ آئی ہیو دوز ایکسپیرینسز, اینڈ آئی فیل بیڈ فار کڈس ٹوڈے اور ٹین ایجرس ٹوڈے اور اسٹوڈنٹس انڈیا کے بھی اور پاکستان میں بھی, جن کو آپس میں انٹریکشن کا موقع صرف فارن یونیورسٹیز یا ان میں ہی ملتا ہے, جو آپ کو ریئل ٹیسٹ, دیٹس ناٹ دا ریئل ٹیسٹ آف بوتھ دا کنٹریز وچ وی ور لکی ٹو گیٹ ڈیورنگ دوز ٹریولز. ایگزیکٹلی, ایک کلچر بھی آپ نے ایک سملیرٹی دیکھی ہوگی, بہت کچھ دیکھا ہوگا. یو آر لکی ان اے وے کہ آپ نے ایک پازیٹیو کلچر کو دیکھا دونوں. نو, آئی میڈ فرینڈس فرام دیٹ ٹائم ہو آر اسٹل ان ٹچ, اینڈ وی آر ویری گڈ فرینڈس. ہم if we get a chance کہ if we happen to be in a foreign country, لنڈن میں, نیو یارک میں, ایسے میرے دوست ہیں جو اب سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کوئی کہاں پہ ہے اور آپ بھی جا رہے ہیں, تو we just reach out and we meet and we talk about those good times when we used to be students and we used to travel to each other's country. So it's sad that it doesn't happen anymore, and sadly I don't see that getting better anytime soon either. ایگزیکٹلی, اب تو چیزیں ایسی چینج ہو گئی ہیں کہ وی کانٹ جسٹ فوکس آن ون تھنگ. وہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں جو پیدا کر دیے گئے ہیں. میرا خیال ہے بی جے پی فیکٹر بھی آ جاتا ہے اور گورنمنٹس کا بھی ہے. جی, سو واٹ ڈو یو سے کہ کس طرح اس شفٹ کو آپ نے دیکھا؟ علی ظفر کی میں بات کروں گا ایز اے سیلیبریٹی مینیجر آف علی ظفر. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ کیا چینج علی ظفر کی اپنی پرسنالٹی میں آیا؟ انہوں نے کیا اسٹیپ لیا؟ جیسے طیفہ ان ٹربل انہوں نے جب بنانا شروع کی, تو آپ کا کوئی فلم بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی ایکسپیرینس نہیں, تو آپ نے کس طرح اس چیز کو لیا؟ آپ پولینڈ گئے, آپ میرا خیال ہے تھائی لینڈ بھی گئے, جی, تو ہاؤ واز دیٹ؟ دیکھیے, علی کے بارے میں سب سے پہلے اگین ایز آئی سیڈ, کیونکہ میرا سائیکالوجی بیک گراؤنڈ ہے تو میں شاید ان چیزوں کو تھوڑا سا دوسروں سے بہتر سمجھ پاتا ہوں. علی کی جو پرسنالٹی ہے, ہی نیور گیوز اپ. ہی از دیٹ پرسن, you know, there are people who sit at home and wait for opportunities, and there are people who create opportunities. Ali is one of those کہ اگر ایک دروازہ بند ہوگا میں دوسرا کھولوں گا, دوسرا بند ہوگا میں تیسرا کھولوں گا. ایون اس وقت جب انڈیا کلوز ہوا تھا, there were other big celebrities also working in India. فواد, ماہرہ, یہ سب بھی کام کر رہے تھے, عاطف, راحت, سب کام کر رہے تھے. But when India closed, a lot of them were then waiting for opportunities, while Ali just decided that I'm going to create an opportunity. میں فلم بناتا ہوں پاکستان میں فلم بناتا ہوں. اس سے پہلے علی نے کوئی پاکستان میں فلم کی نہیں ہوئی تھی. فواد نے تو خدا کے لیے کی ہوئی تھی, ماہرہ نے بھی کی ہوئی تھی. لائٹنگیل میرے خیال انہوں نے پھر اس کے بعد کریٹ کیا. لائٹنگیل اس سے پہلے ہی بنایا ہوا تھا, بٹ اٹ واز مور فار میوزک پروڈکشن. لائٹنگیل پروڈکشنز واز ایکچولی فار میوزک پروڈکشن. انہوں نے ایک ریکارڈ لیبل کے طور پہ بنایا تھا, بٹ وہ پھر اسی کو کنورٹ کر کے ایک پروڈکشن ہاؤس میں کیا. تو جب وین ہی ریئلائز دیٹ اوکے انڈیا از ناٹ ہیپننگ اینی مور, وہ آپ کو اگلے اری اٹیک کے 2 سے 3 مہینے میں پتہ چل گیا تھا کہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی نہیں آتا, اب آنے نہیں دینا ان کو. مطلب وہاں پہ انہوں نے ایک نیشن وائڈ کیمپین چلا کے انہوں نے کہا فواد خان, علی ظفر, عاطف اسلم, کوئی نہیں آتا اب یہاں پہ, اب ہم ہی ہیں. تو دین علی واز لائک اوکے میں فلم بناتا ہوں. سو اس کے اوپر پھر علی کی احسن رحیم کے ساتھ بہت پرانا اور بڑا گہرا تعلق ہے, جو ڈائریکٹر ہیں فلم کے. علی اسٹارٹیڈ ہز کریئر ود احسن بھائی. علی کی پہلی ویڈیو چھنوں کی ویڈیو احسن بھائی نے ڈائریکٹ کی ہوئی ہے. مطلب ٹی وی سیز تو بہت ٹائم سے میرا خیال ہے ٹی وی سیز, مطلب احسن بھائی از اے ویٹرن. مطلب اب
جتنا کام انہوں نے کیا ہوا ہے. تو علی اچھا ہمیشہ پائونیئر رہے ہیں نئے کام میں. بالکل, لوگوں کو ایسے شوق کیا ہے. he's always open for new things and he has with age and with experience انہوں نے نئی چیزوں کو adapt کیا ہے. because a lot of people stay stubborn with کہ یار ہم جیسے کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے. احسن بھائی کی ہے یہ خوبی کہ وہ جیسے جیسے آگے نیا ٹائم آتا ہے وہ نئی چیزیں اڈیپٹ کرتے جاتے ہیں. یہی چیز علی کے اندر بھی ہے. علی بھی ہی اسٹیز ریلیونٹ ود ٹائم بیکاز ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ٹائم چینج ہو گیا, اب یہ کرنا چاہیے, اب ٹائم چینج ہو گیا یہ کریں. سو دس از دا ڈفرینس کہ 20 سال پہلے اور بھی لوگ کام کر رہے تھے, وہ شاید آج کی جنریشن ان کو جانتی بھی نہیں ہے یا ان کے ساتھ ان کا پتہ بھی نہیں ہے. بٹ علی از اسٹل ریلیونٹ, ہی از اے اسٹار, میسز کے ساتھ ان کی ایک پاپولیرٹی ہے. سو احسن بھائی اور علی نے پھر وہی بات ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے بیکاز دے ہیڈ ڈن سو مچ ورک ٹوگیدر, مطلب چھنوں سے شروع کیا تھا اور پھر اتنی ساری میوزک ویڈیوز کی ہوئی تھی. ون ٹیکس انہوں نے اس دور میں کیے جب کوئی جانتا بھی نہیں تھا. وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, چل دل میرے میرا خیال. بالکل بالکل وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, ون ٹیک چل رہا ہے اور کسی کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا, لیکن اسٹل انہوں نے کیا, پاکستانی عوام کو دیا. جی بہت بڑی چیز تھی وہ. تو اب جا کے ان کی میوزک ویڈیوز میں اگر میں دیکھوں تو یا کوئی بھی دیکھے, وی وڈ ریکمینڈ کہ لوگ دیکھیں اس کو, خاص کر جو جین زی ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں ایسی میوزک ویڈیوز بنتی تھی. بالکل, میوزک ویڈیوز یوزڈ ٹو بی دا تھنگ بیک ان دا ڈے. آج تو میوزک ویڈیو بنانا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہے نا. مطلب سوری ٹو سے یہ لٹرلی آپ ایک کمرے میں بھی بنا لیتے ہیں, سڑک پہ چلتے ہوئے بنا لیتے ہیں, RGB لائٹنگ کر کے وہ بنا. اس وقت میوزک ویڈیو بنانا اور بنا کے اس کو ریلیز کرنا یوز ٹو بی اے ٹاسک. کہ بنانا ایک کام تھا, اس کے بعد چلانی کدھر ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. اچھا ناٹ جسٹ اے ویڈیو, آپ آڈیو کے اندر بھی البمز کا ایک ٹائم تھا جب البم کو اسپریڈ کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا تھا. بالکل, تو بہت بڑی چیز ہے میوزک ویڈیو بنانا. ایک مطلب اس وقت میوزک ویڈیوز جو ہیں وہ 35mm کے جو کیمراز ہوتے ہیں انہیں کے ساتھ بنتی تھی, بیکاز DSLR بھی نہیں ابھی آئے ہوئے تھے. میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. سو میوزک ویڈیو بنانا ایک آسان کام نہیں تھا کسی بھی بندے کے لیے. اب تو لٹرلی کوئی بچہ اٹھ کے بنا سکتا ہے, فون سے بھی بن سکتی ہے, فون سے بن سکتی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسان بھی ہو گئی ہے, پر اس کی وجہ سے ان کی ویلیو بھی اوبیسلی کم ہو گئی. اس وقت اگر ایک بندہ میوزک ویڈیو بنا کے PTV پہ یا پھر انڈس میوزک آ گیا ہوا تھا اس وقت, IM پہ اگر چلا دیں یا MTV پاکستان پہ چل جاتی تھی, اور اگر MTV انڈیا پہ چل گئی تو مطلب آپ نے یعنی صحیح نہیں اسی طرح گئی تھی نا. MTV انڈیا پہ گئی تھی, جنون کی جو ویڈیو تھی عاصم رضا نے بنائی تھی, تو اٹ بیکیم سچ اے ہیوج ہٹ ان انڈیا کہ دین دے وینٹ اینڈ ڈیڈ لاٹ آف کنسرٹس دیئر. تو میوزک ویڈیو بہت بڑی چیز ہوتی تھی. ابھی کیا ہوتا ہے کہ اچھی بھی آتی ہے لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز آج کل. وہ یہ ہے کہ ایک چیز آتی ہے, دیکھی, ختم ہو گئی, 2 مہینے بعد آپ بھول بھی گئے کہ کیا سچویشن. آپ کی میموری, اب آپ اتنا کانٹینٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس یادداشت میں چیزیں رہ ہی نہیں سکتی. لیکن ہاں جو 90s میں یا ارلی 2000s میں میں نے میوزک ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں وہ مجھے آج بھی یاد ہیں. میں ان کے اندر سے ریفرنسز کوٹ کر لیتا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں, یا ان کی اسٹائلنگ پہ, ان کی سینسیبلٹی پہ میں بات کر سکتا ہوں. آج میں ایکچولی مجھے نہیں یاد رہتا کہ کون سی, انلیس کہ میں نے خود کام کیا ہو کسی پروجیکٹ پہ, مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کیا. فیوژن کی میوزک ویڈیوز اٹھا لیں آپ, ایون ابھی احمد جانزیب کا فیوژن یوزڈ ٹو میک امیزنگ میوزک ویڈیوز, مطلب خماج, آنکھوں کے ساگر کی ویڈیو آپ دیکھیں. میرا خیال ہے کاسل ہے یا کسی اور کے ساتھ اگر میں نہیں مکس کر رہا تو ایک کاسل ہے, ایک پیانو ہے, مورا سیاں وچ از خماج, جس میں شان تھے. وہ بہت ہی خوبصورت میوزک ویڈیو بنائی ہوئی تھی. اسی طرح آنکھوں کے ساگر ان کی پہلی ویڈیو تھی جو ڈیزرٹ میں انہوں نے شوٹ کی ہوئی تھی. ڈیزرٹ سے وہ محبوبہ یاد آ گیا مجھے, محبوبہ ہارون یوزڈ ٹو میک بیوٹیفل ویڈیوز. ہارون یوزڈ ٹو اسپینڈ منی آن ویڈیوز. مجھے یاد ہے بالکل. ایرن ہی از ویری گڈ فرینڈ آف مائن. ہارون جب یہ آواز سے جب الگ ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے سولو ویڈیوز کچھ کی تھی. ایون فاخر ایٹ دیٹ ٹائم جب ہی وینٹ سولو, ہی آلسو ڈیڈ سم, اسپین میں جا کے شوٹ کر رہے میوزک ویڈیوز, اور وہ سب بڑا بہت اچھا کام ہوا ہوا ہے اس ٹائم کے اندر. جو اچھی میموریز ہیں اس ٹائم کی میوزک. اچھا میموریز آپ کی تیفا اینڈ ٹربل کے شوٹ کے ساتھ کیسی رہی؟ آپ نے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا کہ بھائی فلم بھی ایک چیز ہوتی ہے, ہاؤ اٹس میڈ. عاصم رضا ایز اے ڈائریکٹر آپ کو اس وقت کیسے لگے؟ کیا کوئی پازیٹیو چینج آیا؟ علی ظفر کی کریٹیوٹی کس طرح نکل کے باہر آئی ایز اے کمپلیٹ ہیرو؟ وہ کس طرح, کیونکہ وہ ایکشن بھی کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے علی ظفر اس فلم کے اندر ایکشن بھی کر رہے ہیں, گا بھی رہے ہیں. سجنا دور واز اے بریلینٹ سانگ, اور
کس طرح آپ کا پورا ایکسپیرینس رہا اتنا ایکشن دیکھ کے, اتنی میوزک کا پروسیس دیکھ کے سب کچھ؟ اچھا, میں نے انٹرسٹنگلی تیفا اینڈ ٹربل سے پہلے ایک ہالی ووڈ فلم کے اوپر انٹرنشپ کی تھی کچھ 2-3 سال پہلے. دیٹ واز مائی اونلی ایکسپیرینس ود فلمس. سو روپ فرام جوش, ہی واز ورکنگ ان اے فلم کالڈ دا بلیک پرنس. اچھا. یہ کچھ انگلینڈ میں شوٹ ہوئی تھی اور کچھ انڈیا میں شوٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس پروجیکٹ پہ روپ واز سپوز ٹو بی دیئر ان انگلینڈ فار اباؤٹ 30 days اینڈ دین کچھ 2 ہفتے کا اس کا اسپیل تھا جو جے پور انڈیا میں کسی ایکچوئل کاسل میں. دا بلیک پرنس واز اے فلم اباؤٹ دا لاسٹ مہاراجا آف انڈیا. تو اس کے بارے میں وہ فلم تھی اینڈ روپ واز پلئنگ اے ویری سگنیفیکنٹ کیریکٹر ان اٹ. بلیک پرنس از اسٹل آن نیٹفلکس, اف یو گیٹ اے چانس یو مسٹ واچ اٹ. تو اس کی جب شوٹ ہو رہی تھی تو ہی واز سپوز ٹو بی ان برمنگم فار اباؤٹ اے منتھ. سو ہی ٹولڈ می کہ اگر تم انٹرسٹیڈ ہو تو تم آ جاؤ. دس ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود جوش, obviously this was his solo project. تو I was like I'd love to, it's a Hollywood film. تو کہتے کہ میں تمہاری یہاں پہ بات کر لیتا ہوں, تو تم انٹرنشپ کر لو, تم یو کین اسٹے وتھ می اور آبزرو کرو, سیکھو پروڈکشن. ڈائریکٹر کا مجھے نام بھول گیا, لیکن آئی کین شیئر اٹ وتھ یو اینڈ یو فگر آؤٹ کہ بڑی مزیدار ایک پیریڈ فلم تھی جو بنی ہوئی تھی, کیونکہ مہاراجا کی اسٹوری تھی. اٹ واز سیٹ ان 1850s, مطلب اتنی پرانی اس ٹائم کی. تو میں نے وہ اس پہ میں نے 2 ہفتے برمنگم کے اندر اور پھر 2 ہفتے جے پور کے اندر. تو وہ آپ کا تیفا سے پہلے یہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا جس میں میں نے لٹرلی آلموسٹ پروڈکشن بوائے ٹائپ والا ایکسپیرینس کر رہا تھا. میں ایڈی تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے. میں تو لٹرلی جو پروڈکشن کی چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ کھانا کیسے آتا ہے, گاڑیاں کیسے آتی ہیں, سیٹ کیسے لگتا ہے, انڈرسٹینڈیبل. تو یہ وہی والی بات تھی کہ جیسے میرا میوزک میں پہلا ایکسپیرینس جوش کے ساتھ تھا انٹرنیشنل لیول کا, تو مجھے فلم پہ بھی یہ موقع مل گیا کہ میں ایک بڑی ہالی ووڈ فلم کو آبزرو کرنے کا موقع مل گیا. میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا تھا وہاں پہ سوائے دیکھنے کے کہ اچھا یہ ہوتا کیسے ہے, اچھا یہ سیٹ پہ اچھا اتنے 80 لوگوں کا کھانا آتا ہے 3 ٹائم, یہ کیسے آتا ہے, یہ اس سیٹ پہ یہ گاڑیاں چاہیے, یہ کیسے آتی ہیں, یا یہ کہاں سے ملتی ہیں, ایٹ لیسٹ ٹیکنیکلٹیز سمجھ نہ آئے تو وہ چیزیں تو سمجھ یہ وہ چیزیں جو اس سے پہلے تو ہم لٹرلی صرف ایک لے مین کی طرح ہی فلمس کو آبزرو کرتے تھے. پر دین آئی ریئلائز کہ فلم میکنگ کیسا پروسیس ہے جس میں کٹس نے حیران کیا. مطلب لگا ہوگا کہ سین جسٹ ایسے شوٹ ہوتا ہے کہ بندہ آیا, اس نے بات کی, بات ختم, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے نمبر آف ٹائمز کتنی اینگل سے آپ شوٹ کرتے ہیں. اور لکیلی انگلینڈ کے جو سمجھ لیں یہ ایریاز ہیں جو پرانے جو کاسلز وغیرہ ہیں, ہم نے ایک کاسل ہے جو کہ لیڈی ڈائنا کا گھر ہوتا تھا, آربری ہال اس کا نام, آربری ہال میں شوٹ کر رہے تھے. ایکچوئل ان کا اتنا خوبصورت گھر, اتنی مطلب ایکرز اینڈ ایکرز آف لینڈ. اور اب وہ انگلینڈ کے سارے جو کاسلز ہیں نا بیچارے فارغ پڑے ہوئے, وہ فلموں کے ہی کام آ رہے ہیں, وہ تو رینٹل پہ چلتے ہیں, وہ سیٹس بن گئے. وہ اتنی خوبصورت ایک ایکسپیرینس تھا. اور ہم صبح جاتے تھے 6 بجے اٹھ کے, کیونکہ گھنٹے کی تو کمیوٹ تھی جس جگہ شوٹ کرنے جاتے. ٹھیک ہے. 7-7:30 پہنچے, ناشتہ کیا, دیکھا سارا دن شوٹ, یہ وہ. تو وہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا پروڈکشن کو لے کے. باقی پاکستان کی میں نے تھوڑا یہ میوزک ویڈیوز وغیرہ کے اوپر کام دیکھا ہوا تھا. پاکستان میں تو ایڈ ہاک اسٹائل جس طرح ہوتا ہے. تو میں علی جب فلم بنا رہے تھے تو I was managing him, I was managing his music career, concerts اور یہ ساری چیزیں. تو علی نے جب فلم شروع کی تو انیشلی میں آپ کو بتاؤں کہ I was not part of the movie. جب جو پاکستان کا جو پورا پارٹ شوٹ ہو رہا تھا اس میں میں انوالو نہیں تھا. لاہور میں مطلب میں کسی دن ایسے ہی کبھی کبھی چلا جاتا تھا سیٹ پہ, لیکن لاہور میں اس طرح سے انوالو نہیں تھا. اور میں نے شروع میں علی کو کہا بھی تھا کہ میں اس کی بجائے دوسری چیزیں کروں گا, آپ لوگ یہ کریں. تو میں شروع میں انوالو نہیں ہوا. پھر جب پولینڈ گئے ہم لوگ, جب پولینڈ کا جو پورا اسپیل تھا, پولینڈ جب ہم پہنچے تو وہاں کی جو لائن پروڈکشن تھی جنہوں نے وہاں پہ ہماری پوری چیز وہ کی, تو علی نے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ یار آپ شروع میں آ جائیں 1 ہفتے کے لیے, لٹرلی 7 days کے لیے آپ آ جائیں, ہماری چیزیں ذرا فلو میں آ جائیں گی, پھر آپ واپس چلے جانا. وہ 7 days کے لیے جو میں گیا تھا وہ میں 2 مہینے وہاں پہ رہ گیا. کیونکہ when I went there تو وہاں کی جو پروڈکشن تھی گوروں کے ساتھ I got along really well. Again my previous experiences working with گورے, تو پھر جو میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا that was really
helpful for them in terms of communication, کیونکہ یہاں سے جو تھوڑا اور پروڈکشن کا کرو گیا تھا ان کے کمیونیکیشن ایشوز تھے, کچھ اور چیزیں, ان کو ایڈ ہاک طریقے سے چیزیں کرنے کی عادت ہے, ہو رہے کہتے یہ کیا کہہ رہے, تو میں ان کو تھوڑا سا بہتر سمجھ پا را تھا دوسروں کے مقابلے میں. تو انہوں نے کسی پوائنٹ پہ کہا تھا کہ ہم نے اس سے بات کرنی ہے. اچھا, تو 7 دن سے علی نے کہا کہ چلے 7 دن اور رک جائے. اچھا, آپ جسٹ پی او سی بنے یا آپ کے کریڈٹس کے اندر کوئی نام بھی آیا؟ میں پروڈکشن, سو آئی واز دا سپروائزنگ پروڈیوسر آن دا فلم دین. زبردست. بیکاز میں شروع میں ڈسکشن جب شروع ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ علی کا ایک تھوڑا سا طریقہ ہے آپ کو کسی چیز میں وہ انوالو کرتے اتنا سا کام بول کے, پھر آپ جب آتے ہیں تو وہ پڑھتے کمپلیٹلی آپ پروجیکٹ کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ علی کا ایک موڈس آپرینڈی یہ ہے کہ وہ شروع میں آپ کو ڈرا کے نہیں بلاتے کہ یار یہ کرنا ہے, کہتے ہیں آج یار یہ تھوڑا سا کام ہے, یہ کرنا ہے. سو دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹ. سو دین 2 ہفتے گزرے تو دین آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ انٹو ڈیٹیلز, اور پھر پروڈکشن میں پوری طرح انوالو ہو گیا. سو اس کے بعد پھر ختم ہونے کے بعد پھر پروموشنز میں بھی, پوسٹ پروڈکشن میں بھی. سو وہ پھر ایون ٹرکی میں ہماری پوسٹ پروڈکشن ہوئی تھی, تھائی لینڈ میں ہم نے ایک آئٹم سانگ جو اس میں تھا آئٹم نمبر وہ شوٹ کیا تھا. اچھا, صرف ایک سانگ کے لیے صرف ہم لوگ تھائی لینڈ گئے تھے. وہاں ہم نے انڈیا کے کوریوگرافر ہیں فیروز بھائی, بڑے اچھے, فرح خان کے ساتھ کام کرتے تھے, وہ آئے, انہوں نے آ کے کوریوگراف کیا تھا. پھر پوسٹ پروڈکشن اور پھر آپ کی جو پروموشنز ہوتی ہیں, پھر اس میں پروموشنز میں واپس آئی واز بیک ان دا مینیجر رول آبویسلی. سو پھر ہم انگلینڈ گئے تھے, یو ایس گئے تھے, دبئی میں گئے تھے. تو مطلب وی ڈیڈ اس فلم کو ہم سب نے جو ہے نا آنیسٹلی بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرس سب ہم نظر بھی آیا میرے خیال ہے فلم کے اندر. اٹس این ایکسپیرینس وچ ول آلویز ریمین ود اس, اینڈ اسپیشلی ہاؤ تھنگز وینٹ کریزی جب فلم ریلیز ہونے والی تھی. یو نو دیٹ واز کہ آپ کی اتنی بڑی محنت اور اتنا سب کچھ فلم ریلیز ہونے سے بالکل پہلے دس ہول سچویشن بروک آؤٹ ان ٹرمز آف. اینڈ آفٹر ریلیز میرا خیال ہے ورڈ آف ماؤتھ نے کام کیا ہے فلم کے لیے, بیکاز وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ عید بھی نہیں تھی, میرا خیال ہے کوئی ایونٹ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ایک رینڈم ٹائم بالکل ایسی تھا. ہم نے چوز کیا تھا کہ اینڈ ٹو بی آنیسٹ میں نے 2 دفعہ دیکھی ہے سنو, سو بہت پسند ہے. جسٹ بفور دا ریلیز this whole Misha Shafi controversy came out. So that was crisis, you know, at that time کہ آپ کی 2 سال کی محنت, کروڑوں روپے, سب کچھ ایٹ اسٹیک ہے. بیکاز جن لوگوں نے یہ نیریٹو بلڈ کیا تھا ان کا ٹارگیٹ ہی یہ فلم تھی کہ اس کو نہیں چلنے دینا, جو مرضی ہو جائے ساری. اور دس از اے ٹاپک جس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے, بیکاز اس کو علی نے بھی جو ہے وہ کوشش یہی کی ہے کہ لیگل فائٹ اس پہ لڑے. لیکن اب آج کے ٹائم کے اندر آپ صرف لیگل فائٹ پہ نہیں رہ سکتے, یو ہیو ٹو فائٹ ان میڈیا آلسو. بٹ ایوریبڈی نیو ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل کہ کیا ہے, کیا اصلیت ہے. میرے خیال ہے وہ اسی ٹائم سامنے آ چکا تھا جو بھی تھا, بیکاز دیر واز ایک بہت بڑا رسپانس, میسو رسپانس فلم کو تو ملا ہی. لیکن فلم کے بعد جو اب وہ چیز ڈریگ کی جا رہی تھی کنٹروورسی, تو اس کے بعد بھی میرا خیال ہے بڑا اچھا ایک وہ ملا کہ ایسے جسچرز علی ظفر کو اس ٹائم ملے, جو کہ میرا خیال ہے اٹ واز اے پازیٹیو رسپانس. دیکھیں جو سب سے بڑا نقصان علی نے اس پہ اٹھایا ہے نا, وہ تھا برانڈز کا علی کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ ہو جانا. کیونکہ برانڈز نے اوور نیکسٹ فیو ایئرز جب یہ چیز آئی تو برانڈز کے اپنے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیل کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کنٹروورسی میں ہے اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ نہیں ہونا. ان کی پالیسی ہوتی ہے, ان کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ یار جو کنٹروورشل اگر ہے کسی چیز کو لے کر تو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا. وہ ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, اس نے کیا تھا نہیں کیا تھا, دیٹس ناٹ آور پرابلم. اس کے نام کے ساتھ یہ چیز ابھی چل رہی ہے, ہم نے اس کے ساتھ انوالو نہیں ہونا. سو علی lost a lot of brand deals because of the scandal it took. بٹ اگین جیسے میں نے اس کانورسیشن کو ان کے بارے میں شروع کیا تھا کہ بلا کے ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں کہ آئی تھنک اس چیز کو شاید علی کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ کوئی اور فائٹ کر پاتا جس اسٹرینتھ اور اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو فائٹ کیا کہ نہیں میرے اوپر اگر یہ غلط الزام لگا ہے تو میں نے اس کو
چلنے نہیں دینا, یہ میں لڑوں گا اس چیز کو لے کے. آئی تھنک کافی حد تک انہوں نے اس چیز ڈیفیمیشن ہے نا, اب اس کے خلاف تو آپ لڑیں گے. اف یو نو یور رائٹ, تو ڈیفیمیشن کے خلاف تو یو ہیو ٹو لائک آپ نے آواز اٹھانی ہے. سو وہ انہوں نے کیا, وہ نظر آیا سب لوگوں کو. اینڈ ایکٹیو جہاں تک ان کی انرجی کی بات ہے, تو ان کا یوٹیوب چینل کبھی ایسے ماٹھا نہیں دیکھا کسی نے, ہمیشہ ہی اس پہ کوئی نہ کوئی کانٹینٹ آتا رہتا ہے. بٹ ہاں اگر دیکھا جائے تو تیفا ان ٹربل کو اس چیز کا ضرور نقصان ہوا تھا اس وقت. اچھا, نقصان کے بعد اتنا بڑا ہٹ, نقصان کے بعد اتنی بڑی, اگر یہ نقصان نہ ہوا ہوتا تو تیفا ان ٹربل could have gone on to become the first 100 crore movie of Pakistan. اس وقت یہ نقصان تیفا ان ٹربل نے اٹھایا. دیکھیں ایز اے سیٹ کوئی ایونٹ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ اتنی چلی. اور بہت سارے لوگوں نے, ایون ان مائی فرینڈ سرکل, ہم بھی فلم میکنگ, ڈگری بھی فلم میکنگ میں, تو ہم نے اس کو 2 دفعہ دیکھا, اور جا کے ہم نے پہلی دفعہ تو انجوائے کیا, دوسری دفعہ ہمارے یار اٹ واز, اس کو تھوڑا انالائز کرتے. اب پھر ہم نے اس کے پوائنٹس نوٹ کیے, یار کیا کر سکے. پھر ہم نے جو احسن رحیم ہے ڈائریکٹر, ان کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کی. ہم نے کہا یار انہوں نے بڑا اچھا کانٹینٹ بنایا, میوزک ویڈیوز دیکھی, ہم نے ایڈس دیکھے. سو ایک انسپریشن ہمارے لیے رہی ہے وہ فلم. میرا خیال ہے کافی لوگ ڈس ایگری, کیونکہ سب کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, تو ابھی جو دیکھ رہے ہیں ان میں کافی لوگ ڈس ایگری بھی کریں گے کہ یار ان میں فلم میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا تھا, لیکن بہت کچھ تھا, بہت کچھ تھا. مطلب میں زیادہ بریگ ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آئی واز اے پارٹ آف دا پروجیکٹ, بٹ دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ اس ٹائپ کی چیز پاکستان میں اس سے پہلے نہیں بنی ہوئی تھی. جس طرح کے فائٹ سیکوینسز تھے, اور پولینڈ میں تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کو بہت ساری سپورٹ وہاں پہ مل گئی ہوگی, اور وہ آپ کر سکتے ہیں. لاہور میں جو سیکوینسز شوٹ ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے تھائی لینڈ سے فائٹ انسٹرکٹرز بلوائے تھے. علی نے بہت ہی مطلب بہت اسٹرکٹ ٹریننگ کے ساتھ, یعنی اپنا ڈائٹ, ایکسرسائز اور وہ ساری چیز کر کے, مطلب 1 سال تک 6 پیک مینٹین رکھنا بھی آسان کام نہیں ہے. ہی ڈیڈ آل آف دیٹ. تو Tifa in Trouble is something beautiful which will always stay with everyone who was a part of the film. کہا بھائی تیفا 2 کب آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. بہت ہم نے سنا بھی ہے کہ بھائی تیفا 2 آ رہی ہے, اور اس اسٹوری کو لنک بھی کیا جا سکتا ہے بیکاز ہی واز ناٹ ڈیڈ. تو بتائیں کب آ رہی ہے یار تیفا 2؟ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, اس چیز کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی ہیں ڈفرینٹ موقعوں کے اوپر, پر ابھی ہالٹ پہ ہی ہے یہ چیز. ابھی ہمیں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مل ہی نہیں پائی کہ جس پہ آپ بہت ایکسائٹیڈ ہو کہ یار یہ کرنا ہے. اسپیشلی اس میں اسکرپٹنگ بھی نہیں ہوئی, اس میں اسکرپٹ کا اور ان چیزوں کا بھی قصور نہیں ہے. اس میں قصور ہے آپ کی جو سنیما جو انڈسٹری ہے نا, وہ انکریجنگ نہیں ہے پاکستان میں. مولا جٹ آپ کے سامنے, مولا جٹ از اے ون آف کیس which is a case study honestly, just the way Maula Jat worked. ورنہ نہ آپ کے پاس فلمیں لگتی ہیں, نہ آپ کے مطلب پاکستان میں سال میں کتنی فلمیں آ رہی ہیں. اور مولا جٹ کے بعد آپ دیکھیں فواد کی ایک اور بھی فلم آئی تھی, منی بیک گارنٹی, that didn't really do well. So Maula Jat was a special case because of a reason. شاید فیصل قریشی کا ڈیبیو تھا مثلا. میں نے ایکچولی دیکھی نہیں ہے, سو میں ایگزیکٹلی فلم کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا, بٹ جتنا میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ایسی وہ سمجھ نہیں آئی لوگوں کو کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو دیکھا. اس کا اسکرین پلے کہا جاتا ہے کہ اسکرین پلے میں کون سا سین کب دکھانا ہے, اس میں تھوڑی پرابلم ہوئی ہے. نیریٹو ان کا بہت اچھا تھا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر جگہ وہ میسج دے, منی بیک گارنٹی. فیصل بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اور فیصل قریشی وہ تیفا میں بھی تھے تو ہماری دوستی تبھی ہوئی تھی, اور بڑا مزے کا ان کا رول بھی تھا, اور بڑا وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے تھے اسکرپٹ کی طرف آن سیٹ لٹرلی. اور ان کا ہیومر تو مطلب میں بچپن سے فین ہوں نا, 90s میں جب وہ آپ یو فون تو بہت بعد کی بات کر رہے ہیں, 90s میں ایک ٹی وی شو آتا تھا وی جے, اس کا نام تھا ویڈیو جنکشن. اچھا, اس کو یہ ہوسٹ کرتے تھے, اور ان کے جو جوکس تھے وہ اس وقت فار اس ٹو سی دوز جوکس آن ٹی وی واز امیزنگ, بیکاز وہ عام آدمی والے جوکس تھے جو اس وقت ٹی وی پہ نہیں آتے تھے. ٹی وی پہ آپ کا ہیومر ہوتا تھا بڑا ادبی ٹائپ کا, رائٹرز نے لکھا, انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا, معین اختر کرتے تھے, تو وہ ہیومر تھا بڑا میچور, اور جس کو طنز و مزاح والا ہیومر کہتے تھے. تو فیصل قریشی اور یہ احسن بھائی نے ڈائریکٹ کیا تھا وہ پروگرام ویڈیو جنکشن, احسن رحیم اس کو ڈائریکٹ کرتے تھے. دے ور فریش آؤٹ آف NCA اینڈ دے یوز ٹو ڈو دیٹ ہیومر جو ہم لوگ گھر میں کرتے تھے, تو وی یوز ٹو ریئلی انجوائے. تو فیصل بھائی بڑے فیصل بھائی بہت ہی اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. میں نے لیکن فلم بھی دیکھی ہے تو میں اس لیے زیادہ کامنٹ اس پہ نہیں کر سکتا. کمنگ بیک ٹو جو ہم بات کر رہے تھے, آئی فیل کہ مولا جٹ کے اوپر اتنا ٹائم, پیسہ
اور یہ ساری چیزیں اگر انویسٹڈ نہ ہوتی نا تو شاید اس ٹائم پہ وہ بھی شروع نہ کر رہے ہوتے فلم, پاکستان کی جو سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان ٹرمز آف دا سنیماز. مولا جٹ شروع جس وقت ہوئی تھی نا, اس وقت تو پاکستان میں بالی ووڈ کی فلمیں لگتی تھیں, لوگ سنیما جاتے تھے. سملرلی تیفا بھی اسی ٹائم پہ 9 years اوور آل فرام دا جب کانسیپچولائز ہوئی تھی وہاں سے اگر آپ گنے تو 2014 میں شروع ہوئی تھی یہ فلم. آج اگر آپ ان کو کہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاید شروع کریں. تو یہی تیفا کے ساتھ سچویشن ہے کہ جب تیفا 1 ہم نے بنائی تھی تو اس وقت تو بہت سنیما اور کلچر اور وہ ساری چیز تھی. اب اس وقت اگر آپ او ٹی ٹی کو سوچ کے بنائیں تو شاید بنا سکتے ہیں, سنیما کو سوچ کے شاید اتنا ابھی انکریجمنٹ نہیں مل رہی آئی تھنک اس چیز کو. وی وڈ ریکویسٹ کہ بنائی جائے. میرا خیال ہے ابھی ٹائم ہے, او ٹی ٹی کا ایک اچھا دور ہے. میرا خیال ہے نیٹ فلکس, آپ یہ تو علی اور احسن بھائی سے ریکویسٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں سارا جو ان کا رول ہے, اور وہ جب ان کے اندر اس چیز کو لے کے دوبارہ ہمت آئے گی کہ ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں, تو موسٹ پروبیبلی آئیڈیاز بڑے انٹرسٹنگ دو تین آئیڈیاز ڈسکس ہوئے جو بہت ہی مطلب ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے جب ڈسکس کرتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر جاتی ہے, ایگزیکیوشن پہ کب آئیں گے وہ دیکھنا ہے. اچھا, ابھی آپ نے جو مولا جٹ کی بات کی نا, مولا جٹ کا ایک پیک ٹائم تو تھا جب وہ میرا خیال ہے جب ریلیز ہوئی تو پھر لوگوں کے اندر آ گیا کہ یار ناؤ اب ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یار اب ایک اچھی فلم آئے گی. تو پھر آگے کچھ فلمز آئیں جو لوگوں کو پھر سے ڈس اپوائنٹ کر دیا. لیکن اگر تیفا کی جو پروڈکشن ہے نا, پری پروڈکشن ہی اسٹارٹ ہو جاتی ان کے ریلیز کے بعد ہی, اب کانسیپٹ پہ سوچا جاتا تو شاید آج وہ ہمارے سامنے ہوتی. یار یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی نا پریکٹیکلی بھی آپ کو سوچنی پڑتی ہے. اگین علی کا بھی جو کریئر ہے وہ صرف فلمز تو ہے نہیں, بیسکلی تو میوزک اور دوسری بہت ساری اور چیزیں. سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے پرائیورٹائز کیسے کرنا ہے. ایک ایسی چیز کو پرائیورٹائز کر کے آپ اسے وقت اور پیسہ دے دیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سنیماز کا کیا سین ہوگا. آج 70 ہیں, کل پتہ نہیں شاید 50 رہ جائیں گے. جس وقت تیفا ریلیز ہوئی تھی تو 180 اسکرینس ہو چکی تھیں پاکستان میں, جو کہ بڑا نمبر تھا پاکستان کے حساب سے. آج آپ پھر واپس 70 کے اوپر آ چکے ہیں, کم ہو چکے ہیں. تو اس لیے پھر آپ وہ چیزیں کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ بزنس ڈیسیجنز بھی تو آپ نے لینے ہوتے ہیں. تو بزنس ڈیسیجن وائز ابھی ایسا شاید سمجھ نہیں آ رہا. آئی ہوپ کہ کوئی ایسی او ٹی ٹی کو لے کے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے. اگین جیسے کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ نیٹ فلکس کا پاکستان سے کوئی پروجیکٹ بنے گا, لیکن اب 2 پروجیکٹس بن رہے ہیں. ایک میں نے کیا ہے, ایک ابھی ہم ٹی وی کا لوگ کر رہے ہیں. تو او ٹی ٹی کو لے کے اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ اور ہو جاتی ہے تو شاید اس وقت تیفا 2 کو شروع کیا جا سکے. اچھا, کمنگ ٹو شعیب اختر, اور ہم اس کو لنک کریں گے آپ کی نیٹ فلکس اوریجنل کے ساتھ. کس طرح آپ شعیب اختر نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا, آپ نے ٹائم مانگا ہوگا, لازمی بات ہے. پھر اس کے بعد شعیب بھائی آج تک غصہ کرتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد شعیب اختر بینگ اے پروٹیگنسٹ آف انڈیا ورسز پاکستان, دا گریٹسٹ رائولری, ان کے ساتھ آپ کا شوٹ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بیکاز آپ نے تیفا سے بھی کچھ فلم کا لیا ہوگا, تو ایز اے ڈاکیو سیریز آپ نے اس کو کس طرح لیا؟ اچھا, شعیب کے ساتھ مینجمنٹ کیسے شروع ہوئی, پہلے ہم اس پہ جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کیونکہ اگین اب آپ کہیں گے کہ پہلے سائیکالوجی سے پورا شفٹ مار کے میوزک پہ گئے, اور میوزک سے ٹوٹل شفٹ مار کے اسپورٹس پہ آ گئے. پھر اسپورٹس پہ پروڈکشن تو چلو پھر تھوڑی ریلیٹڈ ہے, کرکٹر اسپورٹس ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو شعیب بھائی کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ آئی ہیڈ نون ہم سوشلی, بڑا کبھی کبھی ملا ہوا تھا 1-2 دفعہ. تو فیس بک پہ تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ, اور تو آئی واز ان لنڈن. دس از جسٹ وین تیفا واز اباؤٹ ٹو ریلیز. تیفا کی پروموشنس کے لیے میں لنڈن گیا ہوا تھا. ایکچولی تیفا کی پروموشنس کے لیے میں اور علی اور ہماری پی آر ٹیم ہم لوگ لنڈن گئے ہوئے تھے. تو آئی واز پاسنگ بائی ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ, نوویکوو. اٹس اے جاپنیز ریسٹورینٹ, اچھا پاپولر ریسٹورینٹ ہے. تو رات کا ٹائم ہوگا 8 بجے ٹائپ کا, تو میں وہاں سے گزر رہا تھا, تو آئی سو شعیب اختر واکنگ ان ٹو نوویکوو. وین شعیب اختر
وہ یو سی شعیب اختر یو نو ہی از شعیب اختر, تو اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی نا کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وین یو سی شعیب اختر یو نو اٹس شعیب اختر. سو آئی سینٹ ہم اے میسج آن فیس بک. میرے ساتھ نمبر بھی نہیں تھا ان کا, میں نے فیس بک میسج بھی کیا, ڈڈ یو جسٹ واک انٹو نووی کوو لنڈن. So he called me right away on Facebook. So he called me right away. تو کدھر ہے, تو کدھر ہے؟ میں نے کہا میں ادھر بھی باہر سے ہی گزرا ہوں. تو he said کہ آ جا کھانا کھاتے ہیں. So then I went back and I went in and we had a meal together. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا جب پاکستان جاؤ تو پھر ملاقات کرنا, ذرا بات کرنی ہے کچھ. اور آپ بھول گئے؟ میں نہیں بھول, ہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے گپ شپ ماری, میں واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ فلم ریلیز کا ٹائم تھا, اوپر سے علی کا اسکینڈل بھی آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کی 1000 چیزیں چل رہی تھی, تو میرے دماغ سے ایکچولی نکل گیا. 2-3 مہینے گزر گئے. ٹھیک ہے. دین آئی واز ان اسلام آباد فار سم تھنگ, یا میں مری آیا ہوا تھا, وی ہیو اے ہاؤس ان مری, تو وہاں پہ میں 1-2 دن کے لیے گیا ہوا تھا. تو دیٹس وین مجھے یاد آیا کہ یار وہ شعیب اختر نے کہا ہوا تھا, تھوڑا مائنڈ ریلیکس ہوا مری میں, تھوڑا نیچر کو دیکھا, پھر یاد آیا. تو مجھے یاد ہے کہ شعیب اختر نے کہا تھا کہ یار آؤ تو ملنا. تو میں پھر جب مری سے آیا نیچے, تو اس سے پہلے ہی میں نے ان کو میسج کیا کہ آئی ایم ہیئر. سو اٹ واز نائس آف ہم. انہوں نے رائٹ اوے بولا کہاں ہو, میں تمہیں پک کرنے آتا ہوں. سو ہی پک می اپ, کوسار کی سائڈ پہ کہیں سے پک کیا انہوں نے مجھے, اینڈ وی ور ڈرائیونگ اراؤنڈ, اینڈ سو گپ شپ لگی, اور اس کے بعد پھر ہم ایک جگہ کافی کے لیے بیٹھے. دیٹس وین ہی سیڈ کہ یو نو آئی وانٹ یو ٹو ورک ود می. میں سو اگین میرا تھوڑا بلینک سا ہی رسپانس تھا کہ کرکٹ. اور اچھا کرکٹ کے ساتھ میرا اتنا تعلق ضرور تھا ایز ایوری ادر پاکستانی. آئی واز اے بگ کرکٹ فین. میں آئی تھنک مور دین اے نارمل آڈینس میں کرکٹ فین رہا ہوا تھا, اور میں کرکٹ کو فالو کرتا تھا کافی زیادہ. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کتنا ٹائم. میں نے اس بار بولا 2 ہفتے. 2 ہفتے. یہ مجھے آج تک وہ آج بھی جو ہے نا وہ, تو انہوں نے پوچھا نہیں علی سے آپ نے 4 دن کا بولا تھا, مجھے آپ 2 ہفتے دے رہے پتا تھا. تو آج بھی مجھے کہتے ہیں ہاں 2 ہفتے. اچھا. تو میں ان کو جواب آج بھی یہی دیتا ہوں کہ شعیب بھائی دیکھیں, اگر میں سوچ سمجھ کے میں نے جواب دیا تھا نا, تو اس لیے اب 5 سال ہو گئے دیکھیں آپ کے ساتھ ہی ہوں. اگر سہیل سوچے سمجھے جواب دیتا تو یہ جو ٹائم لینا ہے نا, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایگو اور ایروگینس اور اینی تھنگ. دس لٹرلی I take that time to think about it. How can I add value to this برانڈ جو سیلیبریٹی ہے, بیکاز آپ کو ایک اتھارٹی کی فیلنگ آتی کہ یار اب میرے پاس ایک اتھارٹی آنے والی ہے, میں کروں گا کیا, یہ سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, پلاننگ ہوتی ہے. جب پہلی آفر تھی جوش والی, اس وقت تو دماغ ہی نہیں تھا اتنا, اس وقت تو صرف یہ تھا کہ اچھا پتہ نہیں کرنا بھی ہے کہ نہیں, اس لیے ٹائم لیا تھا. بٹ جب علی نے کہا تھا یا جب شعیب بھائی نے بولا تھا, تو لٹرلی ٹائم لینے کا مقصد یہ تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو یو نو think about it, how can I add value to his brand. So there are lots of others in between جن سے بھی میں نے ٹائم لے کے نو بھی کہا تھا, ان کے میں نام نہیں لوں گا obviously, لیکن there are people and big names from Pakistan because I thought کہ میں ایکٹرز ہیں یا پھر سنگرز تھے اس وقت موسٹلی, بیکاز میں میوزک میں پہلے کام کر رہا تھا, تو میوزک اور 1-2 ایکٹرز بھی تھے. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکوں گا, اور پروبیبلی دوز ور بیڈ بزنس ڈیسیجنس. مجھے کرنا چاہیے تھا, اگر بزنس ڈیسیجن کے حساب سے دیکھا جائے تو مجھے کر لینا چاہیے تھا, مجھے اپنا پورٹ فولیو بڑا کرنا چاہیے تھا, تو بھی آ جا تو بھی آ جا تو بھی آ جا. لیکن I don't بٹ یور ہارٹ سیز, میرا خیال ہے وہی. آج کل بہت ساری ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسیز اب آ گئی ہیں جو کام کری. یہ میں آئی تھنک جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت ایکچولی I didn't know anyone جو یہ چیز کرتے تھے. when I used to tell people that this is what I do, تو اتنا بڑا منہ کھول کے لوگ کہہ رہے تھے یہ کیا ہوتا ہے, you know, I had to explain کہ یہ کیا ہوتا ہے. آج it's a known profession جس کو لوگ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, سیلیبریٹی مینجمنٹ ہوتی ہے, PR کیا ہوتی ہے, پروڈکشن کیا ہوتی ہے. اس وقت اتنا یہ کامن نالج نہیں تھی. یہ تو اب بیکاز ٹائم اور ایرا ایوالو بھی ایسے ہوئے کہ اب اسکرین از ایوری تھنگ, تو اب پروڈکشنز بھی بہت ہوتی ہیں, چاہے وہ بڑی پروڈکشن ہو چاہے چھوٹی ہو. آج آپ کہہ سکتے ہیں میں کانٹینٹ کریٹر ہوں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آج کل مزدور سے لے کے مطلب ہر لیول پہ کانٹینٹ کریٹرز چل رہے ہیں, انفلوئنسرز جن کو کہتے ہیں. بٹ لیکن 2000 سے 2010 تک بہت ریئر تھا. اس وقت تو ایسا
فیملی, دور کے رشتے دار, تو وہ تو مطلب کہتے تھے یہ کیا وقت ضائع کر رہا ہے, انکلوڈنگ ایکچولی مائی فادر واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم, اینڈ دیر واز دیٹ period where we were not on very good terms about with each other, because he was not happy with what I am doing, because ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں, اور I don't blame him for that. وہ خود ہی کہتے ہوں گے آپ کی ڈگری سے تو میں I'm happy, but یہ کیا ہے, he was, see, as he is a psychiatrist, so اور وہ he owns 12 hospitals all over Pakistan, اور ان کا بزنس اور ان کا, وہ ایک کارپوریٹ اسٹرکچر کے آدمی ہیں, میڈیکل سائڈ کے آدمی ہیں, تو ان کو نہیں سمجھ آیا اس وقت کے انٹرٹینمنٹ کے حساب سے, بٹ اٹ جسٹ بیکاز ہی آلسو از اے بٹ اہیڈ آف ہز ٹائم ان ٹرمز آف ہز اپروچ, تو کچھ سالوں میں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو بھی ہے کچھ کر تو رہا ہے بچہ, ایسے ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے, تو ایونچولی ہی understood. تو کمنگ بیک ٹو شعیب اختر, انہوں نے کہا, میں نے ان سے اسی طرح ٹائم مانگا, اور پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ یار دس فائنلی کرکٹ کین ہیپن فار می ان ٹرمز آف اے پروفیشن. پہلے کرکٹ صرف ایک فین کے طور پہ ہو رہی تھی, یا پھر تھوڑی سی میں نے علی کے ساتھ, کیونکہ وہ پی ایس ایل کے اینتھمز وغیرہ کیے تھے, تو ہم نے اس پہ تھوڑا کام کیا ہوا تھا, تو ہم دبئی میں اوپننگ سیریمنی اور یہ پہ کلوزنگ سیریمنی اور اس طرح کی چیزیں میں نے کی. تو اس ٹائم پہ پھر I thought کہ اوکے I can do this. As I said کہ there were several other offers in the previous years جن کو میں نہ کر دیتا تھا, کیونکہ میں کہتا تھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں کیا کروں گا, you need somebody else. تو یہاں پھر میں نے جب کرکٹ شروع کی, شعیب بھائی کے ساتھ شروع کیا, تو پہلی چیز ہی جو ہے وہ آ رہی تھی 2019 کا ورلڈ کپ آ رہا تھا, تو شعیب بھائی کو میں نے بولا کہ why don't you start a YouTube channel. تو آپ نے اپنی کنٹینٹ کریشن کی میرا تو بیک گراؤنڈ کر دیا, یہ تو میں نے ان کو شروع میں ہی کہا تھا کہ میں تو آپ کو زیادہ میڈیا کی سائڈ سے ہی چیزیں کر سکتا ہوں, پلس ہی واز ناٹ پلینگ اینی مور, سو ہی واز ریٹائرڈ, تو ان کا بھی زیادہ کام اب میڈیا کا ہی ہونے والا تھا, تو اس طرف ہم نے پھر, تو میں نے کہا یار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. وہ ٹرائی کیا تو وہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا انتظار کر رہی تھی شاید کہ یہ بندہ. کیا رسپانس تھا, کچھ انالیسس اس وقت اگر آپ نے؟ یار آئی تھنک کچھ 7 دن کے اندر جو ہے نا ملین سبسکرائبرز انہوں نے ٹچ کر لیے تھے. 7 دن کے اندر؟ 7 دن کے اندر. اور اس میں ٹھیک ہے ایڈوانٹیج یہ تھی کہ واز ورلڈ کپ, بٹ وہ میں نے پلان ہی اس طرح سے کیا تھا کہ ورلڈ کپ میں شروع کریں. وٹ واز دا ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی, مطلب کہ ایک ہی واز ڈوئنگ انالیسز آن دا میچز, اور کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی تھیں یوٹیوب پر؟ ہی واز ڈوئنگ ون ایوری ڈے. ٹھیک ہے, پاکستان کے میچز, انڈیا کے میچز کے اوپر وہ کر رہے تھے, تو آئی تھنک 5-6 ویڈیوز ہو چکی ہوں گی اس وقت تک. تو وہ فون پہ آپ اپنا وہ جو چیک نہیں کرتے کریٹر اسٹوڈیوز, تو وہ ایسے ٹر یوں کر کے وہ بڑھ رہے تھے, اور ہم سب بڑے ایکسائٹمنٹ میں دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اٹ واز اے ریکارڈ اور سم تھنگ کہ 7 دن میں ملین سبسکرائبرز. تو وہاں سے پھر ان کا یوٹیوب, دیٹ واز این آئیڈیا وچ وی ڈسکسڈ, اینڈ ہی واز, شعیب بھائی از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیلیبریٹی کمپیئر ٹو علی ظفر, مطلب بالکل ڈفرینٹ. اچھا, علی کو دکھ ہوا تھوڑا, کیا انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ ایکچولی میں چھوڑ کے نہیں گیا تھا, سو وی ور, آئی واز مینیجنگ بوتھ آف دیم ایٹ دا سیم ٹائم آلسو, دیر واز این اوور لیپنگ پیریڈ, سو دس, اس میں کوئی ایکسکلوسیوٹی والی سچویشن نہیں تھی. آئی ہیڈ اے نائس چیٹ ود علی دیٹ دس از واٹ آئی ایم ورکنگ آن, اینڈ ہی سیڈ ٹھیک ہے کر لو. دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. ایونچولی ایک پوائنٹ ایسا آیا جس میں مجھے لگا کہ میں شاید دونوں کے ساتھ جسٹس نہیں کر پا رہا, اور میرا جو انٹرسٹ ہے وہ اس طرف کو زیادہ شفٹ ہو رہا ہے, کرکٹ کی طرف, اینڈ دیر آر تھنگز آئی وانٹ ٹو ڈو آن دس سائڈ مور. That's when Ali and I had a mutual chat, and then we moved on. We're still very good friends. ہم ملتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی کسی پروجیکٹ پہ بھی کام کر لیتے ہیں ساتھ میں, but I don't manage him anymore because management is a day to day thing جو مجھے لگا کہ اب میں شاید نہیں اس طرح سے کر سکتا. شعیب کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بڑا اچھا ڈیولپ ہو گیا. he's an amazing person to work with. جو ان کا ایک جنرل امیج ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہے, اور جیسے وہ ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہے. شعیب بھائی کے ساتھ آئی تھنک ان کے جو پلینگ ایئرز ہیں اس میں زیادتی ہوئی ہے, اسپیشلی میڈیا کی طرف سے, اور اس وقت سوشل میڈیا تھا نہیں کہ وہ اپنی سائڈ کبھی ایکسپلین کر سکتے. جو ان کا امیج کریٹ کیا گیا اس ٹائم پہ, جو ان کے جو کنٹمپریریز تھے, انہوں نے ایک بڑا برا رول پلے کیا ان کے امیج کو بہت زیادہ خراب کرنے میں.
تو آئی تھنک کہ وہ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے. اینڈ پروبیبلی آلسو ہی ڈڈنٹ, اگر ان کی بہتر مینجمنٹ ہوتی اس ٹائم کے اوپر تو شاید وہ اس سے بہت زیادہ, اس سے آن دا فیلڈ اس سے بہت زیادہ اچیو کر لیتے. اور دو شعیب بینگ دا فاسٹسٹ بالر ان دا اسپورٹ, یہ بھی اٹس اے ہیوج اچیومنٹ, یو آر پارٹ آف دا ہسٹری. ایسا آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ اب امیج کی آپ نے بات کی, تو بفور ڈسکسنگ ڈاکیو سیریز جو نیٹ فلکس اوریجنل ہے, راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے ایک فلم آ رہی تھی. سو آپ اس ٹائم تھے یا پھر آپ علی کے ساتھ کام کر رہے تھے جب وہ فلم آنے والی تھی, اینڈ وٹ واز دا ریزن کہ وہ ہو نہیں پائی اور وہ ایک اور شفٹ لے گئی اچانک؟ یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ کہ کس طرح سے انڈورس کرنے سے میرا خیال ہے شعیب بھائی نے کہا کہ یار آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دس فلم, تو وہ کیا اسٹوری تھی, کیا ہوا تھا وہ؟ اس پہ میں کم بات کروں گا کیونکہ یہ لیگل میٹر ہے, اگین اٹس اے سبجیکٹس میٹر. ہم نے کیس کیا ہوا ہے ان کے اوپر اور ایک اسٹے آرڈر ہے ہمارے پاس. واٹ از دی ریزن؟ یہ پروجیکٹ میرے سے ہی شروع ہوا تھا اور ساری ڈسکشن میرے ساتھ ہی ہوئی تھی ایز شعیب's مینجمنٹ. I was there, I was approached کہ کیا چیز اس طرح سے کرنی ہے, بٹ جو اگریمنٹ جس طرح کا کیا گیا تھا اس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا. اگریمنٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں وہ اگریمنٹ بڑا کیئرفلی میں نے بنایا تھا ود مائی لیگل ٹیم, جس میں I wanted to make sure that everything should have Shoaib's consent. It's a story about his life. Exactly. تو وہ اسی طرح سے بنایا گیا تھا اور اگریمنٹ ٹائم سائن کرنے کے ٹائم پہ بعد میں چینج کر دی, کوئی آبجیکشنز اس وقت نہیں ریز کی گئیں کہ جی آپ کیا کہہ رہے. پر جب ایک دفعہ ہو گیا تو دین وی ور لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, مطلب اب ہم بنائیں گے جو بھی ہم نے بنایا. So that was not acceptable at all. میرا خیال ہے ان کا فرسٹ پروجیکٹ ہوگا اگر اس طرح. فرسٹ پروجیکٹ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کیونکہ پروفیشنل میں کسی کی پرسنل اس پہ جانا ہی نہیں چاہتا, نہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اتنے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں, لیکن پروجیکٹ پہ جو ہمارا رول ہے وہ ہم نے کلیریفائی کر دیا ہوا شعیب کے سوشل میڈیا کے اوپر بتا کے. ہم اس فلم کے ساتھ نہ شعیب کی کنسنٹ بھی نہیں ہے, بیکاز ہم نے کنسنٹ جو ہے وہ لیگلی ریووک کر لی ہوئی ہے. دس از ناٹ لائک کہ سوشل میڈیا پہ جا کے بول دیا کہ یار میں نہیں کر رہا. لیگلی نوٹسز بھیج کے جتنے دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ جی 30 دن کا نوٹس, پھر 90 دن کا نوٹس, یہ سب کرا کے ہم نے فلم کے اگینسٹ اسٹے آرڈر ہے. یہ جو فلم انہوں نے بنائی ہے یہ بھی اللیگل ہے, ان کو الاؤڈ ہی نہیں ہے فلم بنانا. ریلیز تو خیر یہ کر بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, نہ ان کو کوئی ڈسٹریبیوٹر ملے گا نہ, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ لیگلی بارڈ ہیں, وہ شعیب کی کنسنٹ ہی شامل نہیں ہے. عمیر جسوال ہے, عزیر جسوال سائن کیا تھا انہوں نے, ایون اس کے بعد وہ آئے تھے. عمیر جسوال تھے. عمیر جسوال کبھی پھر ان کے ساتھ فالو آؤٹ ہو گیا تھا اسی بیسس پہ, بیکاز عمیر نے کہا تھا کہ جب تک شعیب اختر ول ناٹ بی آن بورڈ آئی ول ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ. سو دین دے ور لائک, تو ان کو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جائیں. دین پھر آپ ایک اور کوئی ایکٹر ہیں انہوں نے آئی تھنک کیے, بٹ واٹ آئی ہیو ہرڈ از کہ ایونچولی آئی تھنک انہوں نے کچھ شوٹ کرا دیا ہے پر انہوں نے بھی کمپلیٹ نہیں کرایا, ان کا بھی فال آؤٹ ہو گیا ہے. نہیں ایگزیکٹلی, میرا خیال ہے ایز اے پروفیشنل فلم میکر جو بھی اس کے پیچھے انوالوڈ ہے ان کو میرا خیال ہے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایز اے بایو پک اگر آپ لے رہے ہیں کسی کے بارے میں اسٹوری ہے, ان کا کنسنٹ ہی نہیں ہے, تو یو کانٹ میک دا فلم. میرا دیکھیں ایز شعیب's مینجمنٹ میرا کنسرن 100% یہ ہے کہ اگر مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو ان کے امیج کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی, وہ تو میں نہیں ہونے دوں گا. دیٹس مائی جاب. سو نیٹ فلکس جی ایک پروفیشنل چیزوں کی طرف آتے ہیں. نیٹ فلکس آپ کیا کہتے ہیں اوریجنل آپ نے, کیونکہ پاکستان کے ابھی نیٹ فلکس بہت ساری پاکستانی فلمس پڑی ہوئی ہیں, کوئی اور پروڈکشن ہاؤس ہے, کوئی اور کمپنیز ہے, وہ تو آپ کی ایک بنی ہوئی ریلیز ہوئی ہوئی چیز آپ ایکچولی ان کو سیل کر دیتے ہیں سنیما کے بعد وہ سیل کرتے ہیں, وہ تو ہے. اور لیکن نیٹ فلکس اوریجنل کا اعزاز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے, اور وہ اسی فارم میں ہے, اسی ڈاکیو سیریز کے فارم میں جو انڈیا ورسز پاکستان کے لیے بنائی گئی ہے, جس میں شعیب اختر پروٹیگنسٹ ہیں پاکستان کی طرف سے, اور انڈیا سے کون ہے؟ اچھا یہ آپ نے میری آف کیمرہ باتوں میں سے لیک کر دیا, ویسے مجھے الاؤڈ نہیں ہے یہ بتانا ابھی کہ اس کے اندر کیا ہے, بیکاز ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے. لیکن پروٹیگنسٹ کا شعیب از اے پارٹ آف اٹ. یس, شعیب از اے بگ پارٹ آف اٹ. آئی کین سے دس مچ. آئی کانٹ ٹیل یو کہ
کیا ہے اس میں اور کیا, بیکاز نیٹ فلکس کے ساتھ جو آپ جو لیگل اگریمنٹ ہوتا ہے اس میں بہت ساری ایسی پوائنٹس ہوتے ہیں, وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, بٹ اٹس اے ڈاکیو سیریز, اٹس اباؤٹ کرکٹ, اٹس اباؤٹ انڈیا ورسز پاکستان, یہ تو سب اس کی ٹائٹل سے ہی جانتے ہیں پتہ ہے, بٹ اٹس آئی ریئلی ہوپ کہ جو سوچ کے ہم نے اس کو بنایا ہے لوگوں تک وہ ہمارا ویو پوائنٹ پہنچے, اور لوگ ریئلائز کریں کہ اتنی بڑی ایک دنیا کی اسپورٹس رائیولری ہے جس کو بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے دیکھنے کا. لٹرلی وی اونلی کمپیٹ ان گلوبل ٹورنامنٹس. آپ کے جب ICC کے ورلڈ کپ یا T20 یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو شاید سال میں ایک میچ ہو جاتا ہے یا کبھی 2 ہو جاتے ہیں. As we speak, India and Pakistan have not played a test match in 17 years now. 2007 میں آخری بار ٹیسٹ کرکٹ کھیلی تھی دونوں ٹیموں نے. تو بیسکلی ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ناٹ جسٹ دا بگیسٹ کرکٹنگ رائیولری, دس از دا بگیسٹ اسپورٹس رائیولری ان دا ورلڈ. دیر آر اے فیو اسپورٹس رائیولریز جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. نارتھ امریکہ میں آئس ہاکی میں کچھ بڑی رائیولریز ہوتی ہیں. ٹورانٹو ورسز مونٹریال ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے, ایک اسپورٹنگ پوری چیز ہوتی ہے, اس میں انوالو ہوتے ہیں دونوں شہر. فٹ بال میں مینچسٹر یونائٹیڈ, ریال میڈرڈ. ٹینس میں when I was growing up, Pete Sampras versus Andre Agassi. Andre Agassi versus Pete Sampras used to be a big match. اور پھر بعد میں روجر فیڈرر, رافا نڈال. پر یہ ساری وہ ہیں جو کچھ ٹائم تک کیونکہ اتنی فریکوینٹلی ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ والی جیسے ایشز ہوتی ہے کرکٹ کے اندر, آسٹریلیا ورسز انگلینڈ. اب صحیح ہے وہ ہر 2 سال بعد 5 ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, لیکن اس کی وہ والی ہائپ نہیں ہوتی جو پاکستان ہو نہیں سکتی. اب اس کے پیچھے 1.5 ارب کی آبادی بھی نہیں ہے نا ان کے پیچھے. اب پاپولیشن کا بھی تو فرق دیکھیں نا, ادھر لیٹ سے رفلی 30 کروڑ پاکستانی اور 1.25 ارب انڈین, تو آپ کی آٹومیٹکلی دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی چیز بن جاتی ہے وہ. تو اس کے اوپر ہم سوچا تھا کہ یار کچھ ہونا چاہیے, اور پھر اٹ واز اے لانگ پروسیس. نیٹ فلکس از اے لانگ پروسیس, پرمیشنز, اکوپمنٹ, بہت ٹائم. مطلب اب وہی بات ہے کہ پیچھے کا پروسیس تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بیسک ریکوائرمنٹ ہی نیٹ فلکس کی بہت ہائی ہے کہ آپ کا اکوپمنٹ اس لیول کا ہونا چاہیے. الیکسا, ریڈ, کیمراز بھی باہر سے آئے تھے. ایون آئی ہیڈ اے ڈائریکٹر فرام ابراڈ, آئی ہیڈ اے DOP فرام ابراڈ. ساری چیزیں باہر سے. ایک اچھی پاکستان میں بھی ٹیم ڈیولپ کی تھی میرے. انفیکٹ تیفا کی ٹیم میں سے میں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کیا تھا کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ایکویشن تھا, پلس ان کے ساتھ کچھ کمرشلز بھی شوٹ کیے ہوئے تھے تو ان لوگوں کو انوالو کیا تھا. تو پاکستان کی طرف سے پروڈکشن میں زیادہ لوگ تھے یا پھر انڈیا کی طرف سے, یا وہاں سے تھے ہی نہیں بالکل؟ یہاں تو کوئی نہیں آیا تھا ان میں سے, یعنی کیونکہ وہی بات ہے کہ پارٹ جو انڈیا میں شوٹ ہوا ہے وہ جو انڈیا میں شوٹ ہوا وہ انڈیا میں شوٹ ہوا, جو یہاں پہ ہوا تو دونوں کے اوپر الگ الگ ٹیمز تھیں ایکسیپٹ دا ڈائریکٹر اینڈ DOP. دیٹ واز سم تھنگ, ایک اچھا ڈیسیجن ہم نے لیا تھا کہ تاکہ کنٹینیوٹی آپ کو ایگزیکٹ وہ ملے. شوٹنگ اسٹائل تو ایک ہونا چاہیے نا, مطلب تو وہ ڈائریکٹر اور DOP 2 لوگ ہیں, یہ 2 لوگ اگر آپ کے سیم ہے نا تو وہ اسٹائل وہی رہے گا. باقی پروڈکشن کرو سے تو پھر آپ وہی کراتے ہیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا ویژن الگ ہوگا. ایون پروڈیوسر جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے, پروڈیوسر کا بھی جو ہے ڈفرینٹ رول ہوتا ہے, بٹ ڈائریکٹر اور DOP یہ 2 بندے جو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس میں اگر ڈفرینس آ گیا, جمپ آ گیا کہ یار یہ انڈین سینس ہیں, یہ ذرا ڈفرینٹ لگ رہے ہیں اور پاکستانی اپیلنگ نہیں لگ رہے. اچھا آپ کو مزہ آئے گا دیکھ کے کہ آئی کین ٹیل یو دس مچ کہ جو ہمارا شوٹ پاکستان میں ہوا ہے نا وہ سب سے اچھا شوٹ ہوا. زبردست. ویو شاٹ ان میلبرن آلسو, ویو شاٹ ان مینچسٹر آلسو. چھوٹے چھوٹے اسپیلز ہم نے وہاں پہ بھی کیے ہیں. وہی بات ہے کہ بیسک کرو کو یہاں سے لے جا کے باقی پروڈکشنز وہاں سے ہائر کر کے. لیکن جو کام ہم نے پاکستان میں اس میں کیا ہے نا, اس میں اگین شعیب ہیز آلسو ڈن ونڈرز. آئی مین شعیب بھائی بھی جو ہے وہ ہے تو کرکٹر, لیکن اسکرین ان کی دوست ہے کافی, جو ہے نا اسکرین پہ ان کا ایک الگ اسپیچ اسٹائل ہے, وہ ایک بڑا زبردست منفرد طریقہ ہے. میرے خیال ہے ملین ٹچ کرنا 7 ویڈیوز کے اندر, اس میں یہ وجہ بھی تھی. بالکل, وہ جو انالیسس کرتے ہیں نا بڑا اچھا. وہ جو ہم بات پہلے کر رہے تھے نا کہ سیلیبریٹیز یوزولی ایک ایکٹ ہمیشہ ایک ایکٹ میں ہوتے ہیں. شعیب از کمپلیٹلی اپوزٹ. ہی از او مائی گاڈ, ہی از جو وہ ہے نا وہ ہیں. اور اس کا ان کو کئی بار نقصان بھی ہوا ہے زندگی میں
کیونکہ وہ بول دیتے ہیں, ان کو جو فیل ہو رہا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. وہ تو دیکھیں وہ نقصان سب کو ہوتا ہے, جو سچی بات کرتے ہیں اس کو تو ہوتا ہی. جیسے ان کی کلپ تھی پی ایس ایل اینتھم کے بارے میں, انہوں نے میرے خیال ہے کچھ کہا تھا, تو بڑا ان کا اپنا اوپینین ہے, میرا خیال ہے ایک رائٹ ہوتا ہے ہر کسی کا بولنا, تو یہ چیزیں تو ہیں, لوگ پک کرتے ہیں. شعیب بھائی تیاری نہیں کریں گے کسی بھی ایسی چیز کی, انہوں نے جا کے بولنا ہے جیسے انہوں نے, تو وہ جینون کا ایک الگ لیول ہے, مطلب وہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے کہ یہی ہے یار, جو میں ہوں وہی میں ہوں. سو ہی ڈزنٹ پٹ اپ این ایکٹ, اینڈ ناٹ جسٹ بیکاز آپ یہ کہیں گے یار وہ کرکٹر ہے, تو کرکٹر تو ایسے ہوتے ہیں, ایسے ایسے کرکٹر بھی ہیں جنہوں نے ایکٹ پٹ اپ کیا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ اس کیریکٹر میں ہوتے ہیں. اچھا زبردست. نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سب کو نظر بھی آتا ہے, وہ اسکرین پہ جب بھی آتے ہیں وہ بول دیتے ہیں, اور مطلب کہ بہت سارے لوگ اس سے نا ایک ریلیٹیبل والی فیل آ جائے, یار میں ریلیٹ کر رہا ہوں, یار جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, چاہے انداز جو بھی ہو. He is the most amazing person to work with. He is the most amazing person to travel with. Because آپ میرے کام کے اندر celebrity management میں ساتھ travel is a part of it. Like when I think about it کہ میں نے کسی کے ساتھ کام کرنا ہے, تو میں یہ aspect ضرور سوچتا ہوں کہ یار اس کے ساتھ travel بھی تو کرنا پڑے گا, تو یہ اس میں تو نہیں بندہ عذاب تو نہیں بن جائے گا. تو شعیب بھائی بڑے مزہ آتا ہے ان کے ساتھ ٹریول کر کے بھی آتا ہے. ان بٹوین آئی ورکڈ وتھ شاداب خان فار سم ٹائم ایز ویل, اس کے ساتھ بھی میں نے کچھ پروجیکٹس کیے تھے بیچ کے اندر. تو میں نے کرکٹرز میں بھی ایک فرق دیکھا کہ لیجنڈ کیا ہوتا ہے اور پھر مطلب فرق کیا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے اندر. تو وہ شعیب مطلب مجھے وسیم بھائی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت کچھ کام کرنے کا پروجیکٹ بیسس پہ اتفاق ہوتا ہے, وقار بھائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ آگے اس طرح کے سیلیبریٹیز اسپورٹس میں بھی بن پائیں گے جیسے یہ لوگ ہیں, وسیم اکرم, وقار یونس, شاہد افریدی. شاہد افریدی ایگزیکٹلی, یہ ایسے نام ہیں جو کہ میرا خیال ہے ایون انکلوڈنگ انضمام, جو کہ ابھی تو اینالسٹ کے طور پہ آ رہے ہیں, لیکن جب ان کا ٹائم تھا, ایک پیک ایرا تھا, اس میں بھی اور ایون اب بھی برانڈس میرا خیال ان کو کہا جا سکتا ہے کرکٹ کے اندر. اچھا تھا آپ کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو بتائیے کہ جو اپ کمنگ T20 ہے, جو ورلڈ کپ آنے والا ہے, اس میں کیسی پریپریشن جاری ہے ٹیم کی؟ تھوڑا بہت آپ کو شعیب انفلوئنس سے فائدہ ہوا ہوگا, تو یہ بتائیے ذرا, انسائٹس کیا ہیں, کیسی تیاری جاری ہے؟ اصل میں نا PSL اس چیز کا گیج ہی نہیں ہے کہ آپ کی نیشنل ٹیم کیسا پرفارم کرے گی T20 بیکاز آپ PSL کے اندر آپس میں کھیل رہے ہیں, اب اسی میں اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی انوالوڈ ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز انوالوڈ ہیں, اور اوبویسلی اس کا بھی ایک وہ فیکٹر بھی پلے کرتا ہے. تو لوگ ہر سال جو ہے نا PSL کے بعد ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار چھائے میں ہمارے پلیئرز, جیسے وہ ہماری نیشنل ٹیم پہ آتے ہیں, اس وقت ٹیم از ناٹ پلئنگ ویل, دے آر ناٹ ان گڈ شیپ. ابھی یہ 50 اوور کا انڈیا میں ورلڈ کپ کھیل کے آئے ہیں, بہت برا کھیل کے آئے ہیں. اور پھر آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز, آسٹریلیا میں تو خیر ٹیسٹ سیریز ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہے شاید کبھی جیتنا ادھر. تو اور بہت انالیسز ہے جو کہ ایون وائٹ واش تو ایک عام سی بات ہوگی ان کے لیے. آسٹریلیا میں تو آپ وائٹ واش ہی ہو کے آتے ہیں, وائٹ واش ہی ہو کے ہمیشہ 3-0 ہارتے ہیں آپ ہمیشہ وہاں پہ ٹیسٹ سیریز. تو اب T20 صرف یہ ہے کہ ہماری آؤٹ آف آل دا فارمیٹس T20 از آور اسٹرانگیسٹ سوٹ بیسکلی. تھوڑی سی جو ہوپس ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے, کیونکہ جتنا شارٹر فارمیٹ ہوتا ہے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. جیسے فارمیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے, آپ کی بیسکلی آپ کی اسکل ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے نا جتنا جب آپ بڑے فارمیٹ پہ جاتے ہیں. اب یہ جو پلیئرز ہیں, وسیم بھائی ہیں, وقار بھائی, شعیب بھائی, ان لوگوں نے ٹیسٹ کرکٹ اور ODIs کھیلے ہوئے ہیں, اور یہ میں نے اس زمانے کی کرکٹ فالو کی ہوئی ہے. یہ لوگ ڈے میچز کھیلتے تھے, ڈے نائٹ بھی نہیں ہوتے تھے, زیادہ تر ڈے میچز ہوتے تھے جو صبح 10 بجے شروع ہوتے تھے. گرمی میں مئی میں میچ کھیل رہے ہیں شارجہ میں. مطلب آج کے کرکٹرز کو آپ پوچھیں نا تو وہ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ شارجہ میں مئی میں ڈے میچ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک, پتہ نہیں کیسی کھیلتے تھے. اور ٹیسٹ جو کہ چلی جا رہا ہے, ٹیسٹ میچ, یہ آئی ریمبر دوز میچز جس میں یہ آئس پیک گلے میں انہوں نے ڈالے ہوتے تھے اور یہ کھیلتے تھے. تو آج تو بہت چیزیں ڈفرینٹ ہو چکی ہوئی ہیں. یہ تو جتنا چھوٹا فارمیٹ ہوتا ہے اتنی آپ کی اسکل جو ہے وہ کم ایکسپوز ہوتی ہے. جیسے ہی آپ بڑے فارمیٹ 50 پہ آتے 50 اوورز پہ آتے ہیں تو وہ تھکنے لگ جاتے ہیں پلیئرز, اور کہتے ہیں کہ یار ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اب 1-2 پلیئرز نے تو منع ہی کر دیا, ہم نے کھیلنا ہی نہیں. وہاب ریاض اور حارث رؤف کا یہ جو پورا ابھی ہوا تھا کچھ مہینے پہلے کہ وہاب ریاض ایز اے سلیکٹر وانٹیڈ کہ حارث رؤف ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں آسٹریلیا میں جا کے.
انہوں نے کہا میں نہیں کھیلنا, زبردست یہ دیکھیں, انہوں نے کہا میں انجر ہو جاؤں گا, انہوں نے کہا میں انجر ہو جاؤں گا, یہ ریزن بھی بتایا, اس نے کہا میں انجر ہو جاؤں گا. تو وہ 4 اوور کرنا چاہتے ہیں بیسکلی نا, تو وہ اس نے انہوں نے کہا جی آپ سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں, آپ کو اگر جو کہا جائے, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھیل سکتا, میں نے بگ بیش لیگ کھیلنی ہے ادھر جا کے. تو اب ان کا سینٹرل کانٹریکٹ کینسل ہو گیا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, وہ کینسل ہو گیا, اور اس کے بعد اب وہ مطلب صرف اس ریزن کی وجہ سے میں انجن ہو جاؤں گا تو میں نہیں کھیل سکتا. آپ تھاٹ پروسیس دیکھیں نا اس کے پیچھے کیا ہے. تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اگر میں ٹیسٹ کھیلتے ہوئے انجر ہو گیا تو میں لیگیں نہیں کھیل سکوں گا, لیگیں نہیں کھیل سکوں گا تو پیسے کیسے کماؤں گا. تو وہ اس نے اپنا, وچ از ٹھیک ہے, پریکٹیکل ڈیسیجنس بھی آپ نے لینے ہوتے ہیں, پروفیشنل ہیں آپ. آج کرکٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کھیلی جاتی جیسے 90s میں کھیلی جاتی تھی. 90s میں لوگ کھیلتے, یہ لوگ کھیلتے تھے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, یہ ان کا ٹوٹل وہ ہوتا تھا. آج یہ سب لیگز کھیلنا چاہتے ہیں, پلیئرز نے ریٹائرمنٹس لے لی ہوئی ہیں. عامر آپ دیکھ لیں 3-4 سال سے ریٹائر ہو گیا ہے, میں پہلے ریٹائرمنٹ لے کے لیگز کھیلنے تاکہ کھیل رہا ہے. اماد نے بھی ابھی یہی کیا, اماد وسیم نے. سو اب اپروچ چینج ہو گئی ہوئی ہے. سو آئی ڈونٹ نو یو ایس اے میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو وکٹیں کیسے بہیو کریں گی. یو ایس اے میں کرکٹ اس طرح سے اتنی ہوئی بھی نہیں ہے. اور میرے خیال ہے بہت سارے ٹیم ممبرز ہیں جو کہ یہاں پہ کھلاڑی ہیں جو کہ اگر یو ایس میں جا کے کھیلیں گے تو ان کو ایز اے گراؤنڈ نہیں پتا کہ اس گراؤنڈ میں ہمیں کیا چیزیں فیس کرنے کو ملیں گی. تو بہت ساری پیچز ہیں جن پر اچھا پرفارم کرنے کے لیے ان کو پہلے وہاں پہ بھی ایک رننگ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار وہاں پہ ہمیں But I'm really looking forward in terms of cricket coming to USA big time, you know. It's not part of their culture, so I want to see کہ how they respond to it. Obviously دیسیوں نہیں respond کرنا ہے زیادہ, گورے شاید اس طرح Americans تو نہیں جائیں گے, but I would love to go and see how it goes. میں last آسٹریلیا والے ورلڈ کپ میں بھی گیا تھا. آسٹریلیا تو جنرلی crazy for cricket ہے نا, crazy اسپورٹس کلچر ان جنرل, اور کرکٹ کے لیے پرٹیکولرلی کرکٹ میں واچنگ انڈیا ورسز پاکستان ان میلبرن, اس سے خوبصورت ایکسپیرینس آپ کو نہیں مل سکتا جو میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے. اور میلبرن میں عوام کتنی آسٹریلین تھی یار, 70,000 انڈین ہوں گے, 20,000 پاکستانی ہوں گے, 2,000 آسٹریلین شاید آئے ہوں دیکھنے کے لیے. اور اتنا خوبصورت گراؤنڈ, اتنا خوبصورت ایکسپیرینس, اور وہ میچ بھی پھر آپ کو پتہ ہے اتنا کلف ہینگر میچ ہو گیا تھا کہ وہ ٹریول کی اپنے ہی یار, ٹریول اگر آپ نے زندگی میں کیا ہے نا, اس سے بس میرا خیال ہے اسی طرح سے سم اپ کر لیں کہ ٹریول کا بتائیں کہ آپ جن کنٹریز میں گئے ہیں اور جہاں نہیں گئے تو آپ کی بکٹ لسٹ میں کیا ہے کہ یار اس کنٹری جانا ہے, کس کنٹری میں سب سے زیادہ مزہ آیا, کس کنٹری جانا چاہتے ہیں. میں چند الفاظ میں اس کو بتائیں تو ہم اس کو ریپ اپ. یار میرا کیونکہ کام ہی ایسا ہے جس کے لیے مجھے آئی تھنک میری 95% آف مائی ٹریول جو ہے نا دیٹ ہیز بین ریلیٹڈ ٹو ورک, اور پھر کام ختم کر کے تھوڑا ایکسٹرا رک لیا, اور اس پہ شاید باقی کی 5% کوئی ایسی ہوگی کہ میں بائی چوائس اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ گیا ہوں, ورنہ یوزلی میرا کام جو ہے وہ کام ہی لے کے جاتا ہے مجھے ہر جگہ پہ. تو آئی ہیو ایکسپلورڈ امیریکا اینڈ انگلینڈ اینڈ کینیڈا, آسٹریلیا, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ایکسپلور کی ہیں. مڈل ایسٹ تو بہت ہی زیادہ جانا رہتا ہے. انڈیا ایک ٹائم پہ بہت جاتا تھا. آئی مس گوئنگ ٹو انڈیا, اوبیسلی 10 سال ہو گئے ہیں, آلموسٹ 8 سال ہو گئے ہیں جب سے نہیں گئے. فار ایسٹ میں نے بہت زیادہ, سنگاپور, بینکاک, کیونکہ ایڈ شوٹ کے لیے بہت زیادہ پاپولر جگہ رہی ہے, تو ہم وہاں پہ ایڈ شوٹ بھی کرتے تھے. تیفا کا بھی ایک گانا وہاں پہ کیا تھا. تو یہ ساری جگہیں بہت مزے کے ایکسپیرینس ہیں. آئی تھنک واٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلور مور از, ایک تو یورپ میں زیادہ ایکسپلور اور کرنا چاہتا ہوں, بیکاز میں نے کچھ جگہ دیکھی ہوئی ہیں, اور اٹلی میں آج تک نہیں گیا. فرانس گیا تھا, وہ بھی 1-8 دن کے لیے, پیرس وغیرہ دیکھا تھا. تو آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلور مور آف یورپ. اینڈ ون پلیس آئی ریئلی وانٹ ٹو گو ٹو از جاپان, because what I've heard is کہ it's really ahead of the rest of the world. Ahead of its time. میں نے چائنا میں بھی بڑا, میں 2 فلم فیسٹیولز اٹینڈ کیے تھے. ہم نے تیفا ان ٹربل اس جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی تھی. جیکی چین فلم فیسٹیول ہوا تھا, اس پہ علی, میں اور احسن بھائی ہم تینوں گئے تھے. دس از few months before COVID actually. کووڈ سے کچھ 6 مہینے پہلے چائنا میں ہم نے جیکی چین فیسٹیول اٹینڈ کیا تھا. اس سے پہلے ایک شہر ہے جہاں پہ سلک روڈ فلم فیسٹیول ہوتا ہے, وہ ہم نے اٹینڈ کیا تھا. چائنا بھی ایک بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے.
لیکن میں جاپان ضرور جانا چاہوں گا. کیونکہ جاپان کی کا ایک فیکٹر ہے کہ ٹیک کے اندر کہیں آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر کہیں اہیڈ آف اٹس ٹائم ہے, کہتے 100 سال آگے چل رہا ہے وہ باقی. ایگزیکٹلی ایسی انوینشنز, اور پتہ نہیں وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ اٹ. بڑی حیرانی کی بات ہے. I am surprised why don't we see more of it on social media. I think یا تو لوگ ٹریول جاتے نہیں ہیں وہاں پہ, ایٹ لیسٹ فرام آر پارٹ آف دا ورلڈ می بی there's not a lot of ٹریفک نہیں ہے اس طرف کو. ایون چائنا کی بھی میں زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں بھی ٹریول کم ہے. I've heard کہ ایک تو لینگویج بیریئر کا تو لوگ کہتے ہی ہیں نا کہ ان کا کانٹینٹ ہمارے تک نہیں آتا, لیکن ایک اور چیز ہے کہ الگوریدمز ہماری ایپس کے ایسے سیٹ ہو گئے. اب چائنیز ایپس ہیں, اگر میں یہ شارٹس کی بات کروں, اس کی ایپ ہے ٹک ٹاک وغیرہ یہ ساری, تو ان ایپس کا الگوریدم سیٹ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کنٹریز اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, سب لوگوں کو ایسا سیٹ کر کے دیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو جوائن کرتے ہیں نا ایپ کو, سب سے پہلے کلک کرتے ہیں تو وہ ان کو وہی کانٹینٹ آئے گا, ٹیک ریلیٹڈ کانٹینٹ آئے گا, آئی ٹی انڈسٹری ریلیٹڈ آئے گا, یہ چیزیں آئیں گی. لیکن پاکستان کو ایشین کانٹینٹ, انڈین اور یہ چیزیں زیادہ آئیں گی. تو میرے خیال یہ بھی ایک انفلوئنس ہے کہ الگوریدم سیٹ ہی ایسا نہیں. تو خیر مجھے نہیں پتا کہ جاپان کی پالیسی بھی ایسی ہے یا نہیں, بٹ چائنا تو اپنا ہی سوشل میڈیا ہے سارا ان کا. وی چیٹ پہ وہ سب سے زیادہ, ان کا جی میل تک نہیں چلتا وہاں پہ, فیس بک یہ وہ کچھ بھی نہیں. مجھے نہیں پتا کہ جاپان کی سچویشن کیا ہے, بٹ واٹ آئی ہیو ہرڈ از کہ ٹیکنالوجی وائز وہ 100 سال آگے ہیں آپ سے شاید باقی دنیا سے. تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو گو اینڈ ایکسپلور جاپان, کیونکہ کوئی ابھی تک کوئی ایسی کام وائز کوئی پروجیکٹ آیا نہیں ہے جو جاپان میں آئے. لیٹس سی, میرا خیال ہے ابھی یو ایس تک تو ہماری کرکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ انفلوئنس کرکٹ کا جا رہا ہے, اب جاپان تک. یو ایس کے اراؤنڈ کچھ کنٹریز ہیں جو میں نے ایکسپلور کی ہیں جو شاید زیادہ لوگ یہاں سے نہیں جاتے. میں کوسٹا ریکا, پیناما, یہاں کے لوگ زیادہ تر میکسیکو تو چلو پھر بھی اگر گئے ہوں تو چلے جاتے ہیں. سو یا دیٹ سائڈ آئی ہیو آلسو ایکسپلور. ساؤتھ امریکہ کا جو کچھ ایریا ہے, سب ساؤتھ امریکہ بھی نہیں, تھوڑا اس سے اوپر ہی ہے, لیکن کوسٹا ریکا, پیناما, پورٹو ریکو, یہ کچھ جگہ ہیں جو میں نے یہ بھی ایکسپلور کی ہوئی. تو میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی ڈفرینٹ ایسی جگہوں پہ جایا کروں جہاں زیادہ لوگ نہیں جاتے. جیسے مڈل ایسٹرن بات کریں تو وہ ناما بڑا عجیب سا نام ہے اس کا, موروکو, جس کے اندر لائے کرتا ہے اس ریجن کے اندر. مڈل ایسٹ میں بھی بہت, میں نے مڈل ایسٹ میں عمان, یو اے ای تو آف کورس, اینڈ دین بحرین, سعودی میں ریسنٹلی ایک پروجیکٹ کیا تھا, اس کے لیے گیا ہوا تھا میں. اور ٹرکی بھی میرا آپ کا جانا ہوا ہے, وہ یوریشین اور مڈل ایسٹرن. بٹ سعودی از the next جس ڈائریکشن میں سعودی جا رہا ہے, in the next 10 years I think you will see کہ Saudi is going to be the next big thing in that region. After Dubai میرا خیال ہے. جیسے The Line اس میں ایک پروجیکٹ ہے, وہ ایسی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں جو ہے. دیکھیے وہ ایمبیشیس پروجیکٹس ہیں. I don't know کہ وہ کتنے, بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو شروع ہوتے ہیں پھر وہ پورے نہیں ہو پاتے. I really hope کہ جو MBS کا ویژن ہے نا وہ بہت نیکسٹ لیول ہے, اب اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے وہ اتنی فاسٹ ہے یا نہیں جتنی کہ یہ دبئی کی ہے, یہ دیکھنا باقی ہے. دبئی میں شیخ محمد ہیز اے ویژن اینڈ دین ہی ہیز دیٹ اسپیڈ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں نے کر کے رہنا ہے. سو آئی ریئلی ہوپ کہ سعودی میں بھی اسی طرح ہو, تو دین اٹس ریئلی گڈ فار دے آر شفٹنگ ٹورڈز ایک چیز جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہو, وہ یہی ہے کہ ایک تو ان کی اکانومی اس پر بیس نہ کرے, آئل بیس نہ ہو. سو وہ جو اس چیز سے ہٹ کے وہ ٹورزم اور ان چیزوں کو میرا خیال ہے امپلیمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ابھی میں نے ایک وہاں کی یونیورسٹی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا تھا, کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, اٹس اے بیوٹیفل کیمپس, اور مطلب بہت زبردست قسم کا ایک انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کیا, جدہ سے کوئی 90 کلومیٹرز باہر. تو بڑا ہی اچھا, بڑا ہی مزے کا ایکسپیرئنس تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ اور بھی میں نے سنا یونیورسٹیز اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب جس فارن اسٹوڈنٹس آئیں گے, پڑھیں گے, کلچر ڈیولپ ہوگا, تبھی وہ دیکھیں گے کہ یار وہ کہاں جا رہے ہیں. تو آپ ایک لائن آپ اب یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو دے دیں کہ یار وہ فیلڈ کس طرح چوز کر سکتے ہیں, پھر ہم اس کو ریپ اپ کر لیتے ہیں. یار میں اس بارے میں شاید اگین بڑے جو ہیں وہ میری باتوں کو اتنا ہیپیلی شاید یہاں بڑا کوئی نہیں بول دیں. جو دل کو اچھا لگ رہا ہے وہ کریں, بٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے دور رہیں تو اچھا ہوگا. ڈرگز از ون آف دیم, ویدر ریکریشنل
یا اٹس ناٹ گڈ فار یو. آپ جس ایج میں لیٹ سے 20-21-22 سال کی عمر میں یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہے لوگوں کو, آپ جب لیٹر جاتے ہیں نا آپ کو خود ہی ریئلائز ہوتا ہے, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی, بیکاز وہی آپ کی ہیلتھ کو بعد میں ہیلتھ صرف فزیکل ہیلتھ نہیں, جو ڈرگز مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کرتے ہیں نا وہ چیز تو لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے. لوگ تو صرف دیکھتے ہیں یار کسی کو اگر فزیکلی کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ اس سے, ڈرگز چینج دا مینٹل کنڈیشن آف یور مائنڈ, اینڈ موٹیویشن آپ کی کم زیادہ کرنے میں ان کا رول ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے your father was also linked with drug rehab, so ایگزیکٹلی بہت بڑا انہوں نے نیٹ ورک. تو انہیں چیزوں کی وجہ سے میری بھی نالج ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ یہ آپ کی موٹیویشن اور ان چیزوں کے اوپر بہت برا اثر ڈالتے ہیں. باقی جو دل چاہے کرنا ہے کریں. یو لکی کہ آپ ایک اچھے ایسے ایرا میں جی رہے ہیں جس میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں زیادہ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کی, compared to let's say 20 years ago, 25 years ago, things were not that easy, but it has also come with consequences, kyunki there were a lot of things we did and we got away with them because of no social media, no camera, nothing. اب آپ کی ہر چیز scrutinize ہوتی ہے تو بھائی دھیان رکھیں. یہ that's all I would like to say. Thank you so much. کریں اپنا کریئر فالو کریں, فیملی کو ٹائم دیں, ٹریول کریں اور ٹریول دنیا دیکھیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں, ٹریول کا مطلب ہے چاہے پاکستان میں کریں, شروع تو کریں. دا مومنٹ یو لیو یور ہاؤس ٹو ٹریول, اسی وقت آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ لاہور سے نکلیں, گلگت جائیں, اسکردو جائیں, نہیں تو مری جائیں, نتھیا گلی جائیں, ناران جائیں, کاغان جائیں, لیکن جائے موو کریں. کمفرٹ زون سفر کرنا سے زیادہ فاسٹ لرننگ کوئی ہے ہی نہیں. سفر سے اچھی لرننگ دنیا میں کوئی نہیں. These are going to be my last words. Thank you so much طاہا, آپ ہمارے ساتھ آئے, یہاں پر موجود تھے, اور وی ہوپ کہ انشاءاللہ شعیب بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوں, ان سے بھی ہم بات کریں انشاءاللہ. شعیب بھائی بڑے ایکسپینسو ہے لیکن کوئی بات نہیں. نو وریز. تھینک یو سو مچ, آپ آئے, بڑی ہم نے پروڈکٹیو باتیں کی. نہیں بڑا مزہ آیا, بڑی مزیدار کانورسیشن رہی, اینڈ یو ور ویری ویل پریپیئرڈ, اور بڑا اچھا لگا کہ آپ کی ان ساری چیزوں پہ نالج ہے, اور بڑا اچھا لگا. ایک نوسٹیلجیا ہمیں بھی آیا کہ یار ایک, کیونکہ یہاں بھی کچھ ٹیم ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی سنا اس چیز کو, تو ایک نوسٹیلجیا آیا. ہم 90s میں گئے, 90s سے ہم نے شروع کیا اور پھر آگے بڑھتے گئے. تو لیٹس ہوپ, ریلیز ڈیٹ بتائیں اپنی ڈاکیومنٹری کی, ڈاکیو سیریز کی. ریلیز ڈیٹ بھی نہیں ہے ابھی تک ہمیں ملی ہوئی, ابھی نہیں ہے. اٹس کمنگ سون. اگین نیٹفلکس ڈیسائیڈز, بیکاز ونس آپ نے بنا کے دے دیا اٹس دیئر پروڈکٹ ناؤ, سو دے ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ونس اگین, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم لیٹ اٹ آؤٹ کہتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں, تو وہ لیٹ آؤٹ جب ہوتا ہے تو اچھی گفتگو ہوتی ہے, اسی طرح یہ بھی تھی. سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.